آگے نکل رہا ہو تو اس وقت اسے یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری حقیقت کیا ہے، ہم جانتے ہیں۔ یہ طعنہ اس وقت دیا جاتا ہے جب کوئی شخص اپنی حیثیت اور اپنی اوقات سے آگے نکل رہا ہو۔ تو انسان بھی اپنی حیثیت سے، اپنی اوقات سے جب آگے جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کی حیثیت یاد دلاتے ہیں کہ تم جیسا اپنے آپ کو سمجھتے ہو ویسے ہو نہیں، ہم نے تمہیں جس چیز سے بنایا ہے ہم جانتے ہیں۔ تو انسان اپنی اوقات سے آگے کب نکلتا ہے، اپنی حیثیت اور اپنی لمٹ کو کراس کب کرتا ہے؟ آپ اگر اس وقت دنیا میں دیکھیں تو جو لوگ بھی اللہ اور اس کے پیغمبروں کی باتوں کا انکار کرتے ہیں یا باتوں کو مانتے تو ہیں لیکن باتوں پر عمل نہیں کرتے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو اپنی حیثیت اور اپنی اوقات بھول چکے ہیں۔ آپ دیکھ لیں نا، کسی کو آپ نماز کا کہیں، روزے کا کہیں، گناہ چھوڑنے کا کہیں تو کس طرح کی باتیں لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ مولویوں کی باتوں میں مت آؤ، یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، دقیانوسی کی باتیں ہیں۔ جب انسان اپنے ٹکڑوں پہ پلتا ہے نا تو سر اٹھا کے جیتا ہے وہ۔ جب کسی سے ادھار لے کے گاڑی خریدے، کسی سے بھیک مانگ کے کپڑے خریدے، کسی سے بھیک مانگ کے گھر خریدے، کسی سے بھیک مانگ کے شادی کرے، بچوں کی تعلیم کے لیے کسی سے بھیک مانگے، تو یہ ساری چیزیں جس سے بھیک مانگ کر پوری کر رہا ہے اس کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت کرے گا کبھی؟ ہیں بھائی؟ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، کاروبار کے لیے پیسہ نہیں تھا، کھانے کے لیے پیسہ نہیں تھا، گھر نہیں تھا، بیوی بچے نہیں تھے، اولاد نہیں تھی، کوئی بھی کچھ بھی نہیں تھا، تو ایسی صورت میں آپ کے ہاتھ میں کیا آئے گا؟ کشکول۔ کیا خیال ہے؟ ہاتھ میں کیا آئے گا؟ بھائی جب جیب میں کچھ بھی نہ ہو، بلکہ جیب ہی نہ ہو، اتنی غربت ہو، تو پھر کشکول بھی بھیک مانگ کے ملے، یعنی کشکول بھی اپنا نہیں ہے بلکہ وہ بھی کسی فقیر سے بھیک مانگنا پڑ رہا ہو کہ یار اللہ کے نام پہ کشکول دے دے تاکہ میں لوگوں سے، بولو نا، بھیک مانگ سکوں۔ اس سے بڑا کوئی بھکاری ہو سکتا ہے اس کائنات میں؟ ہے بھائی؟ بھائی اس سے بھی بڑے ہم سب بھکاری ہیں اللہ کے در کے، اس سے بھی بڑے بھکاری ہیں۔ سب چیزیں ہمیں بھیک میں ملی ہیں، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہمارے باڈی کے جو پارٹس ہیں، یہ جو ہمارے سر سے لے کے پاؤں تک ہماری باڈی ہے، اس کے پارٹ سب سے قیمتی چیزیں ہیں۔ اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ 1 کروڑ روپے لے لو، اپنی آنکھیں مجھے دے دو، آپ دے دو گے اس کو؟ کہ چل یار 2 کروڑ لے لے، کسی غریب سے کہیں 2 کروڑ لے لے اور اپنی آنکھیں مجھے دے دے، چل 2 کروڑ لے لے اور سننے کی طاقت مجھے دے دے، دے دو گے آپ؟ 2 کروڑ روپے لے لے، چکھنے میں جو زبان کی جو ایک لذت ہے، جس سے میٹھے کا، کھٹے کا، ترش کا پتہ چلتا ہے، یہ زبان میں جو سینسر لگے ہوئے ہیں یہ مجھے دے دے، دے دو گے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن، یہ آنکھیں یہ تمہیں بھیک میں ملی ہیں۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن، کیا ہم نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائی ہیں؟ دیکھو سوال وہاں کیا جاتا ہے 2 وجہ سے، جب ہم کسی سے سوال پوچھتے ہیں نا 2 وجہ سے پوچھتے ہیں، یا تو اس کا امتحان لے رہے ہوتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں جواب صحیح پتہ ہے یا نہیں پتہ، یا اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ جواب تو بالکل واضح ہے، اس کے پاس انکار کا کوئی راستہ ہے نہیں۔ بھائی کوئی آپ سے گاڑی لے کے چل رہا ہو، آپ نے اسی سے لفٹ مانگی، یار مجھے بھی بٹھا لے وہاں تک چھوڑ دے، وہ کہے میں نہیں چھوڑ رہا، تو آپ کیا کہیں گے؟ ابے کیا یہ گاڑی میری نہیں ہے؟ کہیں گے نا۔ تو یہ اس سے سوال پوچھنے کے لیے نہیں، اس پہ جتلانے کے لیے، بھائی یہ تو طے شدہ ہے کہ میں نے ہی تو تجھے گاڑی دی ہے، میں کہہ رہا ہوں انڈا موڑ تک چھوڑ دے، تو مجھے نہیں چھوڑ رہا یار۔ تو یہاں جو قرآن نے سوال کیا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن، کیا ہم نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائی، یہ
امتحان کے لیے سوال نہیں ہے کہ جواب درست دو گے تو 100 نمبر ملیں گے, آدھا غلط جواب دو گے تو 0 نمبر ملیں گے. اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری, یعنی یقیناً یہ تو ہم نہیں بنائی ہیں, اس میں کون سی ایسی بات ہے, یہ خود بخود تھوڑی بنی ہے تمہیں یا فری میں کسی نے پکڑا دی ہوں. کافر نے تو یہ بول دیا آٹومیٹیکلی خود بخود بنی ہے. دنیا میں اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہو نہیں سکتا. یہ تو اتنی بڑی یعنی ہٹ دھرمی اور ضد کی بات ہے نا. ہمیں یاد ہے ہم جب چھوٹے بچے تھے نا تو ہمیں زمین سے ملے پیسے. اب ہمیں پتا ہے ہمارے ساتھ جو کلاس فیلو ہے اس کے 50 روپے یا 10 روپے زمین پہ گرے ہیں, ہمیں پتا ہوتا تھا بھائی زمین پہ گرے ہیں, اٹھا کے رکھ لیے جیب میں. بچے یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, جیب میں رکھ لیے. تو وہ کہتا ہے یار یہ تو پیسے میرے ہیں. تو اگر ہم جواب میں یہ کہیں ہاں تیرے تو ہیں لیکن میں تجھے دوں گا نہیں, یہ بھی جرم ہے. کیا خیال ہے بھائی, تیرے پیسے ہیں مگر میں تجھے دوں گا نہیں, یہ بھی جرم ہے یا نہیں ہے؟ جرم ہے. اس سے بڑا جرم یہ ہے جو ہم کرتے تھے کھیل کود میں کہ ہمیں تو اللہ کی زمین سے ملے ہیں. بھائی ہم نے تیری جیب سے پیسے نہیں نکالے, ہمیں یہ پیسے کہاں سے ملے ہیں؟ اللہ کی زمین سے ملے ہیں. کر لو کیا کر رہے ہیں. وہ کہتا ابے بھائی اللہ کی زمین سے پیسے تو میرے. ہم کہیں زمین کس کی ہے؟ کہے گا اللہ کی. ہم نے اٹھائے کہاں سے ہیں؟ زمین سے. تو جب اللہ کی زمین سے, تو اللہ تو ہم سے مطالبہ کر سکتا ہے, تو کون ہوتا ہے؟ تو یہ اس طرح سے کسی کے پیسے کھا جانا یہ زیادہ بڑا جرم ہے یا نہیں ہے؟ پہلی صورت میں آپ کم از کم مان تو رہے تھے ہاں بھائی تیرے ہیں. تو انکار کرنے کے نا 3 طریقے ہوتے ہیں کسی کی نعمت کا انکار کرنے کے. ایک تو یہ کہ وہ 50 روپے آپ بول دو تیرے نہیں ہیں, تو وہ کہے گا پھر کس کے ہیں؟ آپ بولو جمشید کے ہیں, وہ جھوٹ بول دو آپ. یہ بھی ایک طریقہ ہے. ایک طریقہ اس سے بھی بڑا جرم ہے کہ تیرے نہیں ہیں پھر کسی کے بھی نہیں ہیں. یہ زیادہ بڑا جرم ہے بھائی, پیسہ کسی نہ کسی کا تو ہوگا نا. یہ تم کیسی بات کر رہے ہو کہ کسی کے بھی نہیں ہے, خود بخود بس یہ ایویں ہے ہوا میں اڑ کے آ گئے. تیسرا طریقہ اس سے بھی بڑا جرم ہے کہ نہ تیرے ہیں نہ جمشید کے ہیں نہ کسی اور کے ہیں, اللہ کے ہیں. اور زمین کس کی ہے؟ اللہ کی. اس کے پاس تو آپ نے منہ ہی نہیں چھوڑا بیچارے کو کچھ بولنے کے لیے. تو یہ زیادہ بڑا جرم ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کو غصہ اس والے جرم پہ زیادہ آئے گا بشرطے کہ وہ 50 روپے آپ کے کسی نے پکڑے ہوئے ہوں. لیکن اگر آپ نے پکڑ لیے تو آپ کے پاس بہترین بہانہ ہے. تو اس طرح یاد رکھو, کافر جو خدا کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے نا, انکار کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے. یہ بھی گھٹیا طریقہ ہے. بھائی تو نے اگر اپنی محنت سے کمایا ہے تو تجھ میں محنت کی صلاحیت کس نے دی تھی؟ لیکن اس سے بھی بڑا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کہہ رہے الم نجعل لہ عینین, کیا میں نے تمہیں یہ آنکھیں نہیں دیں؟ اور آپ جواب میں کہو نہیں تو نے نہیں دیں, یہ خود بخود آٹومیٹیکلی میری کھوپڑی میں آ کے فٹ ہو گئی ہیں, خود بخود بنی ہیں, ایوالو ہو کے وجود میں آئی ہیں, ارتقاء ہوا ہے. بھائی ایک سیل بنا تھا, ہوتے ہوتے آنکھیں ناک کان دل دماغ جگر سب بن گیا کروڑوں سال میں. خدا کی قسم یہ اس سے بڑا جرم ہے جو ہم کہتے ہیں نا اللہ کی زمین سے ملی ہے. وہاں پھر بھی کوئی تعویل بنتی ہے کہ بھائی زمین بھی اللہ کی اور ملے بھی ہمیں زمین سے ہیں. یہ جو کافر نے جرم کیا ہے نا خدا کے انکار کے لیے, خدا کے احسانات سے انکار کے لیے, ناشکری پن کی یہ انتہا ہے کہ یہ کہہ دینا کہ یہ خود بخود بنے. کیونکہ اگر ہم مانتے ہیں کہ یہ آنکھیں خود بخود نہیں بن سکتی تو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ پھر کس نے دی ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو کافر نے کہا یہ سوچو کہ کس نے دی ہیں, پھر اس کے بارے میں تحقیق کرو, پھر اس پر ایمان لے کر آؤ, پھر اس کے پیغمبروں کو مانو, پھر اس کی کتابوں پر عمل کرو. یہ بڑا لمبا چوڑا حساب کتاب ہے. مکر جاؤ, بولو ہمیں تو اللہ کی زمین سے ملا ہے. صحیح ہے نا؟ کہاں سے ملے ہیں؟ بولے یہ آنکھیں تو خود بخود بنی ہیں, یہ انگلیاں خود بخود بنی ہیں, یہ گھٹنے خود بخود ایڈجسٹ ہوئے ہیں, یہ معدہ خود بخود, یہ دل جو پمپنگ کر رہا ہے بلڈ کو یہ آٹومیٹیکلی کروڑوں سال میں. اس لیے اللہ ڈارون کو نہیں چھوڑے گا, اللہ ان سائنسدانوں کو نہیں چھوڑے گا جنہوں نے سائنس کی بیس پہ خدا کا انکار کیا. اللہ کہے گا آنے دو, تمتعوا فإن مصيركم إلى النار, اڑا لو مزے, آنا تم نے آگ کی طرف, یہ نہیں چھوڑوں گا میں.
کیونکہ اس میں غصہ اس کو آئے گا. جب آپ نے 50 روپے اٹھائے نا غفار کی جیب سے یا غفار کے پیسے تھے تو آپ کہہ دیتے یہ جمشید کا ہے, تو غفار کو غصہ آتا کم آتا, وہ تحقیق میں لگ جاتا کہ نہیں یہ میرے ہیں, دیکھو جمشید تو یہاں تھا ہی نہیں. لیکن آپ نے ایک دم بول دیا مجھے تو اللہ کی زمین سے ملے. اس پہ ہمیں یاد ہے ہمیں اتنا غصہ آتا تھا نا ہمارے جب کوئی پیسے اٹھاتا تھا, بولتا تھا میرے ہیں. بھائی تیرے کیسے ہیں, ہماری اماں نے ہمیں دیے تھے بھائی جیب خرچی کے لیے. اسکول میں جاتے ہیں نا تو پہلے گولے گنڈے کے لیے پیسے ملا کرتے تھے بھائی. جب ہم اسکول جایا کہ اب گولے گنڈے کا عربی میں بھی ترجمہ ہو رہا ہے نا, تبلیغ والے بیٹھے ہوئے تو وہ عربی میں بھی ترجمہ ہو رہا ہے بیان کا, انہوں نے کہا تو ان کو گولے گنڈے کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. انڈین پوچھ رہے ہوتے ہیں گولا گنڈا کیا ہوتا ہے, تو یہ وہ چیز ہے جو کھلا کے پتہ چلتی ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے. تو ہمیں گھر سے پیسے ملا کرتے تھے گولے گنڈے کے لیے, گولے گنڈے کے. تو گولے گنڈے میں اب یا چنے چاٹ ہوتے تھے بڑے مزے کے, تو وہ اب پیسے گر گئے, کسی نے اٹھا کے جیب میں رکھ لیے. کتنا غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا, دل چاہتا تھا اس کو منہ توڑ دیں یار. اور چل بھائی تو مان لے کہ میں نے بدماشی سے چوری کی ہے یا میں نہیں تجھے دے رہا. وہ جب یہ بولتا تھا نا ہمیں تو اللہ کی زمین سے ملے ہیں, پھر بڑا تل ملاتا تھا. بحث ہی نہیں کر سکتا ایسے آدمی سے, بحث ہی نہیں کر سکتا. نہ ہم یہ انکار کر سکتے ہیں کہ تجھے زمین سے نہیں ملے, نہ ہم یہ انکار کر سکتے ہیں کہ یہ زمین اللہ کی نہیں ہے. تو سوچو ہمیں 8 آنے 4 آنے پر اتنا غصہ آتا تھا, تو جس خدا نے اربوں خربوں روپے کی ہمیں نعمتیں دی ہوں, اربوں خربوں روپے کی نعمتیں, ایک ایک آنکھ کی قیمت 1 کروڑ نہیں 1 ارب سے بھی زیادہ ہے. اس ارب روپے کا کرنا کیا ہے بھائی جب آنکھیں اور کان ہی نہ ہوں. تو جس خدا نے اربوں خربوں روپے کی نعمتیں ہمیں دی ہوں, اور ایک پڑھا لکھا سائنسدان بول دے, یونیورسٹی کا پروفیسر بول دے بھائی یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ کوئی خدا ہے جس نے ہمیں یہ نعمتیں دیں, یہ سب نعمتیں ایوالو ہو کے وجود میں آئی ہیں آٹومیٹیکلی. تو میرے بھائی مجھے اور آپ کو غصہ نہیں آئے گا, لیکن اس ذات کو بہت غصہ آتا ہے جس نے یہ نعمتیں دی ہیں کہ کمبختو تم نے میری نعمتوں کا انکار کرنا تھا تو کوئی تو بنیاد بناتے نا, کوئی تو بنیاد بناتے. یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ خود بخود سب کچھ بن گیا ہو اور خود بخود تمہاری کھوپڑی میں فٹ ہو گیا ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی ہم لوگ جو بڑی تعریفیں کرتے ہیں نا, کافر لوگ بہت اچھے, کافر بہت اچھے, کافر بہت اچھے, یہ دنیا میں ہے بس. آخرت میں اللہ کہے گا بہت اچھا ہے تو جا انہی کے ساتھ جہنم میں مر. تو یہ اس لیے دنیا میں سب سے بڑی نعمت پتہ ہے کیا ہے؟ ایمان. یہ غیر مسلم لوگ بڑا مذاق اڑاتے ہیں کہ مسلمان ایمان کو اتنا ویلیو دیتے ہیں کہ مسلم ہونا چاہیے, مومن ہونا چاہیے, بھائی اچھے اخلاق ہونے چاہیے, بھائی انسان کے ایٹیٹیوڈ کیا ہونے چاہیے, اخلاق بھی نہیں ہے, ایٹیٹیوڈ کیا ہونے چاہیے, رویے کیا ہونے چاہیے, اچھے ہونے چاہیے. انگلش میں ہو تو بہت اچھے ہو گئے وہ, اردو میں ہیں تو تھوڑے کم اچھے, پنجابی میں ہیں تو تھوڑے سے اور کم ہو گئے. تو کافر کی نظر میں ان چیزوں کی بڑی ویلیو ہے, اللہ کی نظر میں سب سے پہلے کیا ہے؟ وہی میں 8 کی مثال دیتا ہوں, جس نے میرے پیسے اٹھا لیے اور کہہ رہے اللہ کی زمین سے, اب مجھے گولے گنڈے خریدنے کے پیسے نہیں میرے پاس, غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لیکن وہ ہر ایک سے اچھے اخلاق سے بات کر رہا ہے, ہر ایک سے مل رہا ہے, نائس ٹو میٹ یو, ہاؤ آر یو, فائن, ٹھیش پیش, بڑی زبردست مل رہا ہے. میں تو تل ملا رہا ہوں گا جب تک میرے پیسے نہیں دے گا, میں متاثر ہوں گا اس سے, میں کہوں گا میرا پیسہ نکال ورنہ ایسی کی تیسی. بھائی جھوٹ کیوں بول رہے اللہ کی زمین سے, اتنا بڑا فراڈی. تو اسی طرح خوب یاد رکھو, ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. قرآن کے الفاظ ہیں. کافر قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے جب جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو ایسے نفرت سے اپنی انگلیاں چبائے گا, نفرت سے نا, جیسے آپ نے اگر کوئی بہت بڑی حماقت کر لی ہو اور پھر اس حماقت کی آپ کو سزا مل رہی ہو تو آپ کو اپنے اوپر غصہ آتا ہے, اپنی انگلیاں خود ہی چبانے لگتے ہو آپ. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھئی آپ کو کسی نے کہا یہ راستہ خراب ہے, اس سے مت جانا, یہاں ڈاکو کھڑے ہوئے ہیں, سب کچھ لوٹ لیں گے, ساری دنیا کہہ رہی ہے, لیکن آپ کو نہیں سمجھ میں آیا, آپ نے کہا بھائی سب ایسی بیکار کی باتیں ہیں, پھر آپ گئے اور لوٹنے لگے, تو آپ کو ڈاکوؤں پہ زیادہ غصہ آئے گا یا اپنے اوپر؟ بولو, اپنے اوپر آئے گا کہ یار ساری دنیا جب کہہ رہی تھی
تو مجھے کیا ضرورت تھی اس راستے سے جانے کی, میں تھوڑا سا یوں گھوم کے چلا جاتا. تو غصہ کس پر آئے گا؟ آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا نا, لوگ اپنے آپ کو کوٹ رہے ہوتے ہیں, بہت دفعہ دیکھا ہوگا, کوٹ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو, غصے میں اپنے آپ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے جو کافر, جو خدا کے منکر ہیں, وہ جب جہنم کی آگ میں جلیں گے, اللہ ہم سب کو اس آگ سے بچائے, تو وہ غصے سے اپنی انگلیاں چبائیں گے. غضبناک کس پر ہوں گے؟ وہ اپنے اوپر. تو اللہ ان سے کہے گا ان الذین کفروا ینادون, اللہ ان سے کیا کہے گا؟ لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم, آج تمہیں اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے, جب تمہیں اللہ کی طرف ایمان لانے کی طرف بلایا جاتا تھا نا کہ اپنے خدا کو پہچانو, جس نے تمہیں آنکھیں دی, جس نے تمہیں کان کی نعمت دی, جس نے تمہیں رزق آسمانوں سے روزی برسائی, وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, جو تمہاری ضرورتیں تھیں ساری اس نے پوری کی ہیں. اس رب پہ ایمان لے کر آؤ, اس کی دعوت پر لبیک کہو, تو تم انکار کرتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, جب ان سے کہا جاتا تھا کہ قیامت پر ایمان لے کر آؤ, تو کہتے ہیں لا ندری ما الساعہ, ہمیں کیا پتہ یہ قیامت کیا چیز ہے, سائنس تو نہیں مانتی قیامت کو, ہے بھائی. جب ان کو بلایا جاتا تھا نا کہ قیامت ہوگی, اعمال کا حساب ہوگا, تو کہتے لا ندری ما الساعہ, ہمیں کیا پتہ یہ قیامت کیا چیز ہے, تو مولویوں کی بنائی ہوئی چیز ہے, کوئی سائنس کی کتاب سے ثابت کرو قیامت شامت. تو اللہ کہتے ہیں جب تم اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے نا, تو آج تمہیں اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے نا, ہمیں تم پر اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا کہ بھکاری ہو, ایک ایک چیز ہماری وجہ سے تمہیں ملی ہوئی ہے, ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہو, اور جب تمہیں ہماری طرف بلایا جاتا ہے تو تم کیا کہتے ہو؟ کیا قیامت ہے بھائی, کون خدا, کون رسول, کیا قرآن, کوئی کاروبار کی بات کرو بھائی, بزنس بتاؤ کوئی اچھا سا. کرتے ہیں نا لوگ, یار ٹائم ضائع کیوں؟ تبلیغ والے جب جاتے ہیں گھر میں, دیکھو کوئی چلا جائے, آپ کی بیل بجائے, باہر بندہ آیا, وہ بولے بھائی میں ایک ایسا بزنس لے کر آیا ہوں, گورنمنٹ نے ابھی لون مل رہا ہے, قرضہ مل رہا ہے آسان, تو آپ قرضہ لے کے اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں. ایک دم کان کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ یار آپ بیٹھیں ذرا, کائنڈلی ڈیٹیل بتائیے گا. نہیں وہ اصل میں آپ اس وقت بہت بیزی ہیں, میں کل آؤں گا. نہیں میں بیزی نہیں ہوں, میں بالکل بھی بیزی نہیں ہوں, میں بالکل فارغ ہوں, آپ کے انتظار میں تو دعا کر رہا تھا کوئی اللہ کسی روزی والے کو بھیج دے. بیٹھیں تو صحیح, جا کہاں رہے ہیں آپ؟ ہماری مسجد میں نے واقعہ نہیں سنا, یا ایک صاحب تھے وہ آ کے مسجد میں انہوں نے پنکھا لگا دیا, یہ کر دیا, کلر کر دیا, تو لوگوں میں مشہور ہو گیا یار یہ بندہ تو فری پھوکٹ میں بہت کام کر رہا ہے مسجد کے نا, تو بڑا مالدار ہوگا, بڑا مالدار آدمی ہوگا. تو لوگ خود اس کے پاس جانے لگے, لوگ خود جانے لگے کہ آپ کا بزنس کیا ہے. اس نے کہا میرا بزنس یہ ہے کہ میں ٹریول ایجنٹ ہوں, بچوں کو امریکہ اور کینیڈا بھیجتا ہوں اعلیٰ تعلیم کے لیے یا جاب دلانے کے لیے, اس میں میرا کمیشن ہوتا ہے. سر پلیز ہمارا بچہ, نہیں ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. پیچھے پڑ جاتے ہیں لوگ, نہیں میرے بچے کو بھیج دیں, کتنا 5 لاکھ, یہ لے 5 لاکھ, نہیں بھائی میرے پاس ٹائم. یہ فراڈی تھا وہ آدمی نا, 5 ادھر سے لیے, 5 ادھر سے لیے, 5 ادھر سے 15-20 ہو گئے. تو اس نے دیکھا مسجد میں نے لگائے 10 لائیں, بل کتنے گئے 20, وہاں سے بوریا بسل گول کر کے غائب. پھر کسی دوسری مسجد میں جا کے کلر بل کروایا 10 لاکھ میں. لوگ آئے, یار اتنے تم کرتے کیا ہو؟ چھوڑیں یار کیا کرتا ہوں میں, بس اللہ کا دیا ہے میرے پاس. نہیں بھائی کوئی تو بزنس ہوگا. بس یہی بزنس ہے, بچوں کو میں جاپان بھیجتا ہوں. کہاں بھیجتے ہو؟ تو پاکستانیوں کو ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے پاکستانیوں کے ساتھ, زبان پہ میں نے بریک لگائی ہے مسجد کے ممبر کے تقاضے کی وجہ. باہر بھاگنے کا بہت شوق ہے, وہ سمجھتے ہیں جیسے باہر سونے کے نوالے مل رہے ہیں. بھائی جس کو یہاں مناسب آمدن ہے نا وہ عیش کر رہا ہے یہاں پہ, اس لیے یہاں رہو. دین بھی محفوظ ہے, ایمان بھی محفوظ ہے, کلچر بھی محفوظ ہے. ابھی میں امریکہ سے آ رہا تھا نا, تو ایک ایئرپورٹ پہ مجھے ایک پوری فیملی ملی, وہ امریکہ سے گھام کے واپس پاکستان آ رہے تھے. تو وہ فیملی ملی, میری دوستی ہو گئی ان صاحب سے. کہنے لگے میں تو گیا تھا امریکہ, نیت یہی تھی کہ وہیں رہوں گا زندگی بھر, اب بچوں کے یعنی وہیں امیگریشن لے کے اب نیشنلٹی لے کے وہیں شفٹ ہو جاؤں گا. تو میں نے کہا پھر واپس کیوں آ رہے ہو؟ کہہ رہے میں وہاں گیا, بات پہ بچوں کو ابو بریانی چاہیے, ابو نہاری چاہیے, ابو ہر چیز پاکستانی چاہیے.
ہر چیز پاکستانی. کہہ رہے ایک مہینے میرا دماغ کھایا. میں نے کہا کمبختو جب تمہیں سب کچھ پاکستانی چاہیے تو یار ٹھہرے ہوئے کیوں ہیں؟ کہہ رہے چماٹ مار کے واپس لایا ہوں میں, ادھر ہی چلو پھر. تو پھر پاکستانی ٹھیک نہیں ہے. تو خیر, تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, کیا بات کر رہا تھا؟ جب میں ٹاپک سے چینج ہوتا ہوں نا پھر مسئلہ خراب ہوتا ہے. ہاں, تو وہ انہوں نے کیا کیا, وہ ٹریول ایجنٹ ماشاءاللہ اب تک وہ یہی کام کر رہا ہوگا, ارب پتی بن چکا ہوگا. تو ارب پتی بن چکا ہوگا وہ. تو اب وہ لوگوں کو کیا تھوڑی سی لالچ دے رہا ہے نا کہ میں ٹریول ایجنٹ ہوں, تو اس کی دعوت میں اٹریکشن کتنی, حالانکہ جھوٹ بول رہا ہے. تو اس کو کسٹمروں کو گھیرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ کسٹمر کو بھگاتا تھا کہ نہیں نہیں پہلے ہی میرے پاس اتنی فائلیں آئی ہوئی ہیں, آپ کے بچے کو میں امریکہ نہیں بھجوا سکتا, لو خود نہیں بھجوائیں آپ, ہمارا حق پہلے ہے. ایک تو اپنے بچوں کو جب امریکہ ہی بھجوانا تھا تو کمبختوں پھر پیدا کیوں کیا تم لوگوں نے اس کو, جب بڑھاپے میں اکیلے ہی رہنا تھا. میں اپنے ایسے جاننے والوں کو جانتا ہوں جنہوں کے 8 9 بچے سب امریکہ جاپان ادھر شفٹ, اور بڑھاپے میں ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں. وہ یار ایک آدھ بہو رکھ لیتے تو عجیب حساب ہے, پتہ نہیں باہر کا کیسا دماغ خراب ہو گیا ہے. وَبَنِينَ شُهُودًا, قرآن کے الفاظ دیکھو, اللہ کہتے ہیں وہ بیٹے نعمت. کافر اتراتا تھا کہ میرے بیٹے ہر وقت میرے سامنے حاضر رہتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے بیٹے وہی بیٹے ہیں جو آپ کے سامنے حاضر ہوں, اور جوانی میں نہیں بڑھاپے میں حاضر ہوں. وہ بیٹا جو امریکہ جاپان میں بیٹھا ہوا ہے آپ کے پاس ہے ہی نہیں ایک بھی بیٹا, تو پھر وہ بیٹا کیا ہے؟ وہ تو آپ کی بہو کا شوہر ہے, وہ آپ کا بیٹا تھوڑی ہے. بہو کے ساتھ ہے, وہ آپ کے ساتھ تو پھر وہی ہے جو آئی تھی. آپ خود سوچو کتنی بڑی ٹینشن استغفر اللہ ہے یا نہیں ہے. جس سے شادی ہوئی تھی بڑھاپے میں وہی آپ کے ساتھ ہے, یعنی اس کے لیے ٹینشن کی بات کر رہا ہوں. خواتین غلط سمجھ رہی ہیں, جس سے شادی ہوئی تھی وہی آپ کے ساتھ ہے, باقی سب چلے گئے. کیا فائدہ بھائی, تو مزے والی زندگی نہیں ہے. وہ بھی ہو اولاد بھی ہو. تو اس لیے بچے زیادہ بھی پیدا کیا کریں, اور اس پیر میں اتنے رکھیں کہ ایک آدھ اگر باہر جاتا ہے تو بھائی ایک آدھ اگر باہر جاتا ہے تو اتنے ہو نا اس پیر میں کہ کمانے کے لیے اگر کوئی باہر گیا ہے تو ادھر بھی تو ہو کوئی. گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے, بچے ہوتے ہیں ان کے باہر بھی گیا ہوا ہے اور کما کے بھی بھیج رہا ہے اور ادھر خدمت کے لیے بھی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, بچے بھی کم ہوں اور پھر ہو بھی رہے ہیں تو وہ بھی باہر جا رہے ہیں سارے. اپنے آپ کو عذاب میں مت ڈالو, اللہ پہ توکل کرنا سیکھو. اللہ یہاں بھی روزی دے دیتا ہے, یہاں بھی اللہ بہت نواز دیتا ہے جس کو نوازنا ہوتا ہے. جو نہیں نوازنا ہوتا وہاں جا کے بھی وہ بیچارے گھاس کھا رہے ہوتے ہیں, اور وہاں بھی وہی لوگ زیادہ پنپ پاتے ہیں جن میں کوئی قابلیت ہو, کوئی ڈاکٹر ہو, کوئی انجینئر ہے, کوئی سائنٹسٹ ہے تو کچھ کر لے گا, ورنہ جا کے بیچارہ کیا کرے گا وہاں پہ. خیر وہی بات ہے, توکل جب ختم ہو جائے نا, اللہ ہی ڈکشنری سے نکل جائے تو پھر انسان پاگلوں والے کام کرتا ہے. جب اللہ نکل گیا نا دماغ سے تو پھر اللہ کا بڑا فضل ہے. دیکھو ہم بچوں کی تربیت کی فکر میں کرتا ہوں کہ بگڑے نہیں, کہ مجھے بچوں کے مستقبل کی الحمدللہ فکر نہیں ہوئی ہے کبھی کہ کھائیں گے کہاں سے, کمائیں گے کہاں سے. یہ فکر تو ہوتی ہے اچھے انسان بنے, اپنے لحاظ سے ہم ان کو کوئی قابل بنائیں, پڑھائیں ان کو, تعلیم دیں ان کو. بس آگے کیا کمانا ہے کیا نہیں کمانا, ہمیں کما کے کھلائیں گے نہیں, ہم دماغ سے کیا کر دو بولو. بچے اس لیے تھوڑی پیدا کیے کہ کما کے کھلائیں گے. بھائی بچے اس لیے پیدا ہوتے ہی نہیں ہے کہ کما کے کھلائیں گے. کما کے کھلا دیں یہ اللہ کی نعمت ہے, لیکن نیت یہ نہیں ہونی چاہیے. نیت تو یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے کہ اولاد ہونی چاہیے, کیونکہ ہم جب مر جائیں گے تو اسلام ہماری اولادوں سے باقی رہے گا. سمجھتے ہو, یا آج ہم جتنے مسلم ہیں تو اس لیے کہ ہمارے ابا اماں مسلم تھے, وہ تو چلے گئے دنیا سے تو اسلام چھوڑ کے گئے ہیں وہ. تو اسلام تو اولاد کی شکل میں ہوتا ہے نا. آپ انڈیا میں ایک کلپ چل رہا ہے میرے بارے میں, ایک ہندو عورت کہہ رہی ہے 19 بچے ہیں اس کے مولویوں کے, تو ہندوؤں کو ترغیب دے رہی ہے تم بھی 4 بچے 6 بچے پیدا کرو. تو اچھی باتیں کر لیں, ہم نے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, ہندو بھی پیدا کریں, لیکن کریں گے پھر بھی نہیں, وہ کریں گے نہیں. 2 وجہ سے. ایک تو ان میں وہ جذبہ ہی نہیں ہے, ان کا مذہب اتنا موٹیویٹ ہی نہیں کرتا ان کو نسل بڑھانے پر. ہمارا مذہب تو ہمیں ترغیب دیتا ہے نا. دوسرا ہم گوشت کھاتے ہیں, ہم گوشت پھوڑتے ہیں کھاتے نہیں ہیں. ہمیں تو گوشت نہ ملے ہماری کھوپڑی بولو آؤٹ ہو جاتی ہے. ہندو لوگ کہتے ہیں گوشت بری چیز ہے, وہ تو ویجیٹیرین ہوتے ہیں زیادہ. ان کا مذہب ہے بھائی, کسی کا مقصد مذاق اڑانا نہیں ہے, ہر شخص ہمارے لیے قابل عزت ہے, ہر قوم قابل عزت ہے ہمارے لیے. لیکن ویجیٹیرین ہے وہ, تو آپ دیکھ لیں, ڈاکٹروں سے پوچھ لیں, جو ویجیٹیرین ہوتے ہیں وہ ویجیٹیرین ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میں کہتا ہوں سبزی کھاؤ,
سبزی کھانے کا بہترین طریقہ ہے بکرے کو کھلاؤ اور بکرا کھا جاؤ. پھر سبزی کھانے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ یہ دیکھو، یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے یا نہیں ہے؟ اگر اللہ تعالی ہم پہ چھوڑ دیتا، ہمارا مذہب اسلام نہ ہوتا، ہماری عقل پہ چھوڑ دیتا کہ کیا کھانا چاہیے، تو عقل تو یہی کہتی ہے ایک جاندار ہے، زندہ ہے، آپ اس سے زندگی کا حق کیوں چھین رہے؟ دیکھنے میں یہ ظلم لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ گائے کو ذبح کرتے ہیں تڑپتی ہے، بکرے کو ذبح کرتے ہیں تڑپتا ہے، مرغی کو ذبح کرتے ہیں تڑپتی ہے مرغی. دیکھنے میں یہ عقل کے خلاف ہے، کیوں ظلم کر رہے ہو؟ لیکن وحی نے ہمیں، قرآن و سنت نے ہمیں بتایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، بھائی ان کو میں نے پیدا تمہارے کھانے کے لیے کیا ہے، تم نہ ہوتے میں ان کو پیدا ہی نہ کرتا. اور اگر تم ان کو کاٹ کے نہیں کھاؤ گے بڑھاپے میں سسک سسک کے مریں گے. یہ ان کے لیے تو کوئی اولڈ ہوم بھی نہیں بنیں گے. جب گائے بوڑھی ہو کے مرتی ہے ہندوستان میں، آپ دیکھو ان بیچاری گایوں کا حالات کیا ہوتے ہیں، گوشت کھانے کے قابل بھی نہیں ہوتا ان کا. کوے بھی کہتے ہوں گے کیا کھلا رہے ہو ہمیں یار. تو یہ تو جانوروں پر بھی احسان ہے کہ جب ہٹے کٹے ہوتے ہیں ہم ذبح کر دیتے ہیں، اس کو کام میں آ جاتے ہیں وہ، ورنہ بوڑھے ہو کے مرتے وہ. اور پھر بڑھاپے میں ان کو کھلاتا کون؟ گائے کا پیٹ بھرنا آسان ہے کیا؟ میری گائے، آپ مجھ سے آگے پوچھو، اپنا پیٹ بھرنا میرے لیے مشکل ہے، اس کا آسان ہے، اس کا پیٹ بھرنا مشکل ہے. مجھ سے زیادہ میں کیا، مجھے بھی کھا جائے وہ، اگر کوئی حیثیت نہیں ہے جتنا ان کو کھلانا پڑتا ہے، تو بڑھاپے میں کون کھلائے گا؟ ابھی تو ہم اس لیے کھلا رہے ہیں کہ دودھ دے رہی ہے. جب بڑھاپے میں دودھ دینا بند کر دے گی تو میں کیوں کھلاؤں؟ سوال پیدا ہوتا ہے. میں اپنے ماں باپ کو نہ کھلا دوں، میں اپنے بہن بھائیوں کو نہ کھلا دوں، میں گائے کو کیوں کھلاؤں؟ 1500 روپے ایک ٹائم کا خرچہ، 2 ٹائم کا ملا کے خرچہ آ رہا ہے گائے کا. یعنی ریشو اگر نکالا جائے 1300 سے لے کے 1500 تک کا ایک دن میں. لیکن وہ افورڈ کر رہے ہیں کیونکہ دودھ بھی آ رہا ہے. دودھ آنا بند ہو جائے، بچہ بھی آنا بند ہو جائے تو بھائی اپنی ماں باپ پہ تو انسان خرچ کر لے گا. گائے پہ کیا سوچ کے؟ ہندو بھی خرچ نہیں کرتے بوڑھی گائے پہ. تبھی آپ جاؤ ہندوستان میں یا ان ملکوں میں جہاں گائے پر کاٹنے پر پابندی ہے، ان میں ذرا جانوروں کے انہی کے بنائے ہوئے ولاگ دیکھو کہ بڑھاپے میں وہ بیل اور گائے کیسے سسک سسک کے مر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں اسلام دے کر ہمیں پابندی لگا دی کہ تم مت سوچو، میں نے تمہیں اجازت دے دی ہے کہ تم گوشت کھاؤ. تو اب ہمارے لیے گوشت کیا ہو گیا؟ حلال. اگر ہم اس مسلم نہ ہوتے تو سوچتے رہتے. اللہ نے ہمیں اس آزمائش سے بچا کے ہم پہ احسان کر دیا کہ بھائی گوشت کھایا کرو. ہمارے نبی کی جو علامتیں ہیں نا پچھلی کتابوں میں، ان علامتوں میں یہ بھی ہے کہ وہ نبی گوشت کھانے والے ہوں گے، ویجیٹیرین نہیں ہوں گے، گوشت کھانے والے پیغمبر ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے نبی نے اونٹ کا گوشت کھایا، دمبے کا گوشت کھایا. آپ کو دستی کا گوشت بہت پسند تھا. ترمذی کی حدیث ہے کہ اہنؤ مریئن او کما قال، راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ جو دستی کیا ہوتی ہے؟ بکری کا بازو. اور کتنی ڈیٹیل میں صحابہ کرام نے نبی کے گوشت کھانے کی کیفیات کو بیان کیا ہے. سکین سے بھی کھایا، چھری سے کاٹ کے، اور دانتوں سے نوچ کے بھی تناول کیا. آپ نے نہیں آئی سمجھ؟ باب ما جاء فی انحش اللحم نحشن، پورے باب ہیں حدیثوں میں. گوشت کو ایسے کھاؤ، صحیح ہے نا، ایسے ہڈی پکڑی ایسے کھاؤ. بتاؤ کوئی ویجیٹیرین دیکھے گا ایسے کھا رہا ہے؟ خربوزہ ایسے تھوڑی کھایا جاتا ہے، کیا کر لے گا خربوزہ؟ تو یہ اللہ کا ہم پر احسان ہو گیا. ہمیں کیا بنا دیا اللہ نے؟ گوشت حلال کیا ہمارے لیے، ہم گوشت کھاتے ہیں. گوشت سے چہرے پہ چمک آتی ہے. ابھی میں گوشت کے فضائل پھر بقرعید آئے گی تو پھر تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا. ابھی فی الحال بیان کو ہم فوکس کرتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں آپ کے گھر میں دال پکی ہوئی ہوگی تو پھر آپ مجھے گالیاں دو گے. کیا خیال ہے؟ تو پھر آپ مجھے برا بھلا کہو گے کہ یار. تو پھر ٹاپک چینج ہو گیا. کہاں چل رہا تھا میں؟ جو مثال دے رہا تھا نا میں یہ مثال دے رہا تھا کہ دیکھو ہم جاتے ہیں، قرآن کہتا ہے جب ان کو اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو یہ انکار کرتے تھے، اور جہاں دنیا کی بات ہوتی ہے سارے بھاگے چلے جاتے ہیں نا. جیسے وہ ٹریول ایجنٹ کی میں مثال دے رہا تھا، بندوں کو امریکہ جاپان کہاں جھوٹ بول رہا تھا، لیکن سب خود ہی آ رہے ہیں، ہمارے بچے کو بھی لے جاؤ، ہمارے بچے کو بھی لے جاؤ. تو دنیا میں ہر شخص کی اتنی دلچسپی ہے کہ کوئی جھوٹی بات بھی کہہ دے تو پیچھے چلے جاتے ہیں.
اور ادھر اللہ کے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں پیغمبر آ کے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، سب کی دعوت ایک ہے، ایک ہی دعوت ہے، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اس پر ایمان لے کر آؤ، سب ایک دعوت، لیکن آپ انکار کر رہے ہو، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اس دعوت کو سننے کے لیے، تو چلو ٹھیک ہے آپ انکار کر دیتے، لیکن بھکاری پر انکار اچھا نہیں لگتا، پھر اس کی نعمتوں سے لطف اندوز نہ ہوتے ہیں نا. آپ کہتے ہیں میں خدا کو مانتا ہوں نہیں تو خدا کی دی ہوئی آنکھوں سے میں دیکھوں کیوں، میں خدا کو مانتا نہیں ہوں تو میں خدا کے دیے ہوئے کانوں سے سنوں کیوں، میں خدا کو مانتا نہیں ہوں خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے مزے کیوں اڑاؤں. بالکل اس کی مثال ہے، گاڑی آپ نے کسی کو بھیک میں دی، وہ کہہ رہا ہے مجھے وہاں تک چھوڑ دو، آپ کو میں مانتا نہیں ہوں، ہے بھائی، وہ کہہ کہ پھر یہ گاڑی تو نے خود خریدی ہے، نہیں میں نے خود تو نہیں خریدی. جمشید نے دی ہے، نہیں بھائی جمشید نے بھی دی ہے، نہیں دی ہے، تو نہ تو نے خود خریدی ہے نہ کسی نے دی ہے، تو بھائی مان لینا میں نے دی ہے، میرے پاس گواہ بھی ہیں، میرے پاس ثبوت بھی ہیں، اتنا تو مان لیا نا کہ تیری نہیں ہے، تو نے خود نہیں بنایا، تو چھوڑ دے اس گاڑی سے، دستبردار ہو جا. پھر نہیں، مزے بھی اڑا رہا ہے اور دینے والے کا انکار بھی کر رہا ہے. یہ چھوٹا جرم نہیں ہے، ناشکری کی اس سے بدترین کوئی مثال مل نہیں سکتی ہے. تو قرآن بھی یہ کہتا ہے الم نجعل لہ عینین، شاید اللہ نے یہاں آنکھوں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ انسان کی نعمتوں میں جس نعمت کی طرف سب سے پہلے توجہ جاتی ہے نا، وہ آنکھوں کی نعمت ہے، کیونکہ یہ ایسی نعمت ہے جب بھی آپ جاگ رہے ہوگے نا، دماغ آپ کا استعمال ہوگا تو آنکھوں کی نعمت کا نعمت ہونا فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے، فوراً سمجھ میں آتا ہے. دیکھو زبان کی نعمت تو جب ہوگی جب آپ روٹی کھاؤ گے، خوشبو کی نعمت جب آپ کوئی خوشبو سونگھو گے، ہاتھ کی نعمت جب آپ کوئی وزن ہاتھ سے اٹھاؤ گے یا کسی کو چپیڑ، کیا خیال ہے، اور ایسے کو لگاؤ گے جس کے ہاتھ نہیں ہوں گے، ورنہ پھر وہ ریپلائی، کیونکہ نیوٹن کا لا ہے ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. کیا خیال ہے، ہم لوگ نے نیوٹن کا لا اسی طرح سے پڑھا ہے کہ ایک تھپڑ مارو گے تو دوسرا بھی آ کے لگے گا، حالانکہ یہ مثال ٹھیک ہے نہیں، خیر. تو اصل میں مثال یہ کہ جب ایک تھپڑ مارو گے نا تو جتنا زور سے آپ کا ہاتھ اس کے چپیٹ پہ لگے گا اتنی ہی زور سے اس کا چپیٹ بھی آپ کے ہاتھ پہ لگے گا. اصل مثال یہ ہے، لیکن یہ مثال اس لیے نہیں پڑھائی جاتی کہ آپ یہ سوچ کے چپیڑے مارنا شروع کر دو گے کہ مجھے فوراً ریپلائی ملے گا، اس کا منہ بھی تو میرے ہاتھ پہ لگے گا نا تو مجھے بدلہ مل جائے گا. نہیں بھائی، قانون کی روح سے تو بدلہ مل جائے گا، لیکن حقیقت میں تکلیف کس کو ہوگی؟ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے اپنے منہ سے آپ کے ہاتھ پہ تھپڑ مارا ہے، نہ. تو اس لیے ٹیچر کچھ مثالوں کو چینج کر دیتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں میں نے آنکھوں کی نعمت دی، تو آنکھوں کی نعمت کا اس لیے تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ نعمت ہم جب جاگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سوتے ہوئے تو ہمارا دماغ کام ہی نہیں کر رہا ہوتا ہے نا، اس وقت تو ہم سے خطاب ہی نہیں، قرآن بھی ہم سے خطاب تھوڑی کرے گا جب ہم سو رہے ہوں گے. جب ہم جاگ رہے ہوں گے تو یہ وہ نعمت ہے جو ہر وقت استعمال ہو رہی ہے، اور یہ نعمت اگر چھن جائے تو دنیا اندھیری. تو اس لیے اللہ نے فرمایا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کی آنکھیں نہیں بنائی ہیں؟ یہ نعمت تو تم 24 گھنٹے استعمال کر رہے ہو نا. آپ کہہ سکتے تھے میں ابھی کھا نہیں رہا تو کھانے کی لذت مجھے مل نہیں رہی ہے تو میں اللہ کا شکر کیوں ادا کروں، میں کیوں مانوں کوئی خدا ہے جو مجھے روٹی دیتا ہے. ہاں جب روٹی آئے گی تو پھر مجھ سے اس سلسلے میں بات کرنا. کوئی دعوت دینے والا پہنچے کسی کے پاس کہ دیکھ تجھے اللہ نے کھانے کی نعمت دی ہے تو تو اللہ کا شکر ادا کر، وہ کہے گا جب کھانے لگوں گا تو میں شکر ادا کر لوں گا، پھر مشورہ کروں گا یہ اللہ نے دی ہے یا کسی اور نے دی ہے. لیکن یہ جو آنکھوں کی نعمت ہے یہ تو ہر وقت استعمال ہو رہی ہے. وہ نعمت جو 24 گھنٹے استعمال ہو رہی ہو، اس نعمت کے بارے میں شکر ادا نہ کرنا اور یہ کہنا کہ یہ خود بخود بنی ہے یا کسی نے دی ہے لیکن میں اس کا شکر نہیں ادا کروں گا، یہ بھائی تھوڑی ناشکری نہیں ہے، یہ بہت بڑی ناشکری ہے. اس لیے اللہ کی نظر میں کافر کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں. اور اللہ کی نظر میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے کہ آپ اللہ کو مان لیتے ہو. عمل میں کوتاہی یہ بات کی چیز ہے. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، اور کیا ہم نے تمہیں زبان نہیں دی ہے؟ کیونکہ دیکھنے کے بعد جو کام سب سے زیادہ انسان کر رہا ہوتا ہے وہ کس سے کر رہا ہوتا ہے؟ زبان سے. پھر اللہ نے اسی کی خوبصورتی کے لیے وشفتین، ہونٹ بھی، یعنی زبان کو منہ میں فٹ کر کے ایسا نہیں کہ لٹک رہی ہو باہر، خوبصورتی بھی دی ہے ہونٹوں کے ذریعے، اور اسی ہونٹوں سے کنٹرول بھی کرتا ہے وہ.
ورنہ نوالا کھا رہے ہوتے, باہر گر رہا ہوتا. کیسی زبردست ایڈجسٹمنٹ ہے زبان اور دانتوں کی. دیکھو گرینڈر مشین ہے, دانت کیا ہیں, کیسا چباتے ہیں, اور زبان کو اس نے ایسا ایڈجسٹ کیا ہے نا کہ بالکل دانتوں کے بیچ میں ہے, اور آپ نوالا کیسے مزے سے چباتے ہو, دانت نہیں آتی, زبان نہیں آتی دانتوں کے بیچ میں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بات؟ زبان نہیں آتی. کیسے ہم چبا رہے ہوتے ہیں, یوں بھی کر رہے ہوتے ہیں, یہاں سے یوں بھی کر رہے ہوتے ہیں, یوں بھی کر رہے ہوتے ہیں, ایسے چبا رہے ہوتے ہیں, چبا چبا کے باتیں بھی کرتے ہیں, چبا چبا کے کھانا بھی کھاتے ہیں. زبان ایسے فٹ کی ہوئی ہے اس نے کہ وہ نہیں آئے گی. اتنی زبردست ایڈجسٹمنٹ, اس کو پورے ایک سائز سے کٹنگ کر کے جوڑ دیا گیا ہے ہمارے منہ میں. تو وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن, اللہ کہتے ہیں کیا میں نے تمہیں دونوں راستوں کے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھی تمہارے اندر؟ جانوروں میں دیکھو یہ اللہ نے نعمت تو بیان کر دی. آپ کہہ سکتے ہو اللہ کوئی ہمیں تھوڑی, یہ نعمت تو تو نے گدھے کو بھی دی ہے, یہ نعمت تو تو نے شیر کو بھی دی ہے, یہ نعمت تو تو نے مرغیوں کو بھی دی ہے, ان کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں, ان کی بھی زبان ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ گائے کی بھی زبان ہوتی ہے, گائے کی زبان تو ہم سے بھی زیادہ بڑی ہوتی ہے. بھینس کی آنکھیں دیکھی ہیں کبھی آپ نے؟ بھینس کو آپ رات کے وقت نقاب پہنا کے کہیں کھڑا کر دو, نظر نہ آئے تو لوگ لٹو ہونا شروع ہو جائیں گے اس کی آنکھوں پہ. صرف آنکھیں کھول دو اس کی. تو میں نے بیان جلدی سے میں ختم کرتا ہوں جہاں سے شروع کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی, اتنی نعمتیں دی, فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن. ہاں میں کہہ رہا تھا کہ اشکال ہوتا ہے بھائی, یہ نعمتیں تو شیر اور گدھے کو بھی ملی, آنکھیں ان کے پاس بھی ہیں, زبان ان کے پاس بھی ہے, وہ نعمتوں سے تو جانور بھی لطف اندوز ہوتے ہیں نا. گائے بھوکی ہو, آپ کھانا ڈالو, ایسے نوالے بھر بھر کے کھاتی ہے. تو آگے اللہ نے فرمایا ہدیناہ النجدین, اللہ فرماتے ہیں یہ ساری نعمتیں تو جانور کو بھی ملی ہیں, لیکن ایک نعمت تمہیں ملی ہے, جانور کو نہیں ملی. جانور کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ شکر کیسے ادا کرنا ہے, تمہارا رب کون ہے, اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, یہ صلاحیت میں نے تمہارے اندر رکھی ہے. وہدیناہ النجدین, تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ تمہیں یہ پہچان, تمہارا ضمیر ملامت کرتا ہے غلط کام کرتے ہوئے, اور اچھا کام کرتے ہوئے تمہارا ضمیر تمہاری حوصلہ افزائی کرتا ہے. تو اس ضمیر سے فائدہ اٹھا کے اپنے رب کو پہچانو, سوچو کس نے یہ آنکھیں دی ہیں, اس کا شکر ادا کرو. جانور کے پاس یہ سوچنے کی طاقت نہیں ہے. دیکھو بلیاں بچے دیتی ہیں, کتنا پالتی ہیں بچوں کو محنت سے. بچے بڑے ہو کر اپنی اماں کو پوچھتے ہیں نہیں پوچھتے, کیونکہ ان کے اندر یہ شکر کا مادہ ہے ہی نہیں, آزمائش ہی نہیں ہے نا ان کی, شکر کا مادہ ہی نہیں ہے, تبھی وہ برے بھی نہیں ہیں. لیکن انسان اپنی ماں کو پوچھتا ہے, جو پوچھتا ہے وہ نیک کہلاتا ہے, جو بھول جاتا ہے وہ برا کہلاتا ہے. جو اپنے باپ کو پوچھتا ہے نیک کہلاتا ہے, بھول جاتا ہے ناشکرا کہلاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں پھر اللہ کے بارے میں یہ قانون کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو اس کو یاد کیوں نہیں کرتے, سوچتے کیوں نہیں ہو کہ اس کی نعمتوں کے سمندر میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں, وہ ہم سے کیا چاہتا ہے, کن باتوں سے وہ خوش ہوتا ہے, کن باتوں سے وہ ناراض ہوتا ہے. تو اللہ کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ تو اس لیے کیوں نہیں سوچتا؟ اس لیے نہیں سوچتا کہ اس کو پتا ہے جب میں سوچوں گا تو پھنسوں گا. آپ کو پتا ہے کہ دیکھو ایک آدمی نے, آپ ہوٹل پہ گئے, کسی نے آپ کو چائے پلائی تھی, آج آپ کا نمبر تھا, اب آپ مان لو گے کہ اس نے مجھے چائے پلائی ہے تو آپ کو اس کو پلانی پڑے گی کہ نہیں پلانی پڑے گی؟ تو آسان طریقہ یہ آپ بھول جاؤ کہ اس نے مجھے پلائی ہے, تو اس سے آپ کے پیسے کیا ہو جائیں گے؟ بچ جائیں گے. تو ایسے موقع پہ انسان کہتا ہے کیڑی چائے. وہ میں نے نہیں سنا تھا لطیفہ, ایک آدمی دریا میں ڈوب رہا تھا, کسی نے کہا کہ بھائی تو منت مان لے کہ جیسے ہی اللہ نے مجھے دریا سے نکالا تو میں اللہ کے نام پہ 2 دیگیں صدقہ کروں گا. وہ کنجوس آدمی تھا, اس نے کہا میں کوئی منت نہیں مان رہا, میں بچ جاؤں گا. جب یقین ہو گیا نا اب تو ڈوب ہی رہا ہوں, تو اس نے منت مانی, اے اللہ تو نے اگر مجھے اس دریا کی موجوں سے نکال دیا تو 2 دیگیں تیرے نام پہ صدقے میں دوں گا. ایک لہر آئی اٹھا کے باہر. اب ناشکر آدمی کیا کرتا ہے, جیسے ہی باہر آیا کہتے ہیں کیڑی دیکھ, کیڑی دیکھ. دوسری لہر نے اٹھا کے واپس اندر. جیسے ہی اندر گیا بول رہا بھائی میں پوچھنا چاہ رہا تھا میٹھے چاول کی یا نمکین, فوراً بیان کیا کر دیا, چینج. تو کافر بھی یہی کرتا ہے. وہ اگر مان لے گا کہ اللہ نے آنکھیں دی ہیں, اللہ نے کان دی ہیں, اللہ نے زبان دی ہے, تو زنا کرے گا وہ ہے,
شراب پیے گا, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے گا, رشتے توڑے گا, نماز ضائع کرے گا, زکوٰۃ سے بھاگے گا, سارے حکام کو فالو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کافر نے بڑا بہترین راستہ نکالا, کیڑا اللہ. کون اللہ؟ کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون پیغمبر؟ کیڑا قرآن؟ کیڑی تورات؟ کیڑی انجیل؟ کیڑی حدیث؟ کون صحابہ؟ او بھائی, ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا, بس یہ دنیا کی زندگی ہے, ہم آٹومیٹیکلی پیدا ہوتے ہیں اور آٹومیٹیکلی مر کے مٹی ہو کے ختم. او کمبختو, آٹومیٹیکلی ایک روبوٹ پیدا نہیں ہو سکتا. انسان کیسے پیدا ہو گیا؟ ایک آنکھ آٹومیٹیکلی نہیں بن سکتی. کیسا آٹومیٹیکلی ہے کہ پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ گیا. یہ آٹومیٹک کوئی ایسی مشین آج تک آپ نے دیکھی؟ اور اگر کوئی آٹو پہ کوئی مشین ہو تو وہ بھی انسان نے فٹ کی ہوئی ہوتی ہے, خود بخود نہیں ہوتی. ایسی آٹو مشین یار, آٹو مشینیں ہوتی ہیں نا, خود ہی کام, خودکار مشینیں جنہیں اردو میں کہتے ہیں, خودکار مشینیں, تو وہ بھی انسانوں نے بنائی ہوتی ہیں. وہاں تو کوئی بھی نہیں کہتا یہ روبوٹ خود بخود بن گیا, یہ سائیکل خود بخود بن گئی, یہ کیل خود بخود دیوار میں ٹھک گئی, یہ گھڑی خود بخود بن گئی. اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا, خود بخود مرتے ہیں, خود بخود پیدا ہوتے ہیں. یہ وہی بات ہے, کیڑی دیکھ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیڑی دیکھ. تو اس کو تو اسی وقت لہر آ کے اندر کر دیا تھا, لیکن دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کافر کے ساتھ. اللہ کہتے ہیں لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون, ایسا نہیں ہوگا لہر آ کے دوبارہ اندر لے جائے گی. ٹھیک ہے تو انکار کر دے, کیڑی دیکھ, کیڑا اللہ, کیڑا قرآن, کیڑی کتاب, انکار کر دے, لیکن غافل نہیں سمجھنا مجھے. سب کچھ میں نے بنایا, میں نے نعمتیں دی ہیں, تو ایک دن میں نے رکھا ہے جس میں میں تجھ سے حساب لوں گا. ایک کافر کا حساب ہوگا, ایک مسلمان کا حساب ہوگا. کافر کا حساب یہ ہوگا تو نے خدا کو مانا کیوں نہیں, پیغمبروں پر ایمان کیوں نہیں لایا, اور میرے اور آپ کا حساب ہوگا ایمان لا کے عمل کیوں نہیں کیا. ایمان جب لائے تھے تو میں نے قرآن میں الحمد سے لے کے والناس تک کتنی جگہ کہا کہ جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں, نماز ضائع نہیں کرتے. تو کیوں فجر میں سوتا رہتا تھا, ضائع کیوں کرتا تھا تو؟ کیوں نظر کی حفاظت نہیں کرتا تھا؟ اور اگر تجھ سے گناہ ہوتا تھا توبہ کیوں نہیں کرتا تھا؟ جو بد نظری کے گناہ ہے نا, اگر نہیں چھوٹ رہے تو بھائی چھوڑنے کی کوشش کرو, جرمانہ رکھو اپنے اوپر, کوئی سزا تو رکھو نا اپنے اوپر, کم تو ہو. کوئی گناہ لت پڑ گئی ہے تو کوشش تو کرو نا, کوشش بھی نہیں کر رہے, راضی ہو گئے بس کوئی بات نہیں بھائی مجھے تو عادت ہو گئی ہے, کرتا رہے پھر بیٹھ گئے. تو اللہ نے تو کہہ دیا تمتعوا فإن مصیرکم الی النار, اڑاؤ مزے, آنا کدھر ہے, چھوڑوں گا نہیں میں. تو اس لیے ہمارا بھی حساب ہے میرے بھائی. ہاں یہ ضرور ہے کہ مسلمان جب بدعمالی کرتا ہے تو سزا بھگتنے کے بعد نکل آئے گا جہنم سے. اسی چکر میں مسلمان بدعمالیاں کر رہے ہیں کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں, ایمان کی برکت سے ایک دن بخشائے جائیں گے. مجھے ایک بات بتاؤ, جیل میں بھی 10 سال 15 سال سزا ہوتی ہے, جرم کے بعد تو بندہ نکل ہی آتا ہے نا. تو اس امید پہ کہ میں 10 سال جیل کاٹ کے نکل آؤں گا, کوئی جرم کرتا ہے؟ جو جرم کرتے ہیں نا وہ تو اس امید پہ کرتے ہیں ہم پکڑے ہی نہیں جائیں گے. اگر ان کو پہلے سے پتا ہو نا پکڑے جائیں گے 10 سال جیل ہو جائے گی, کوئی بھی نہ کرے جرم. تو 10 سال کے بعد جب نکلنے پر انسان جرم سے بچتا ہے تو وہاں ہزاروں سال, لاکھوں سال, کتنے سال ہمیں نہیں پتا, اور آگ میں پڑے رہنے سے انسان نہ ڈرے اور جرم پہ جرم کرتا چلا جائے, توبہ کی کوشش نہ کرے, اپنی اصلاح کی کوشش نہ کرے. جن سے گناہ نہیں چھوٹ رہے, کچھ لوگ کہتے ہیں میں عادت پڑ گئی ہے, بھائی تبلیغ میں نکلو 4 مہینے کے لیے, عادت چھوڑ جائے گی. نہ وہاں آپ کو چرس پینے کو ملے گی, نہ وہاں کوئی فحش فلمیں دیکھنے کا موقع ملے گا آپ کو, نہ وہاں کوئی اور غلط کاری کا موقع ملے گا آپ کو. 4 مہینے میں انسان کا بچہ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ لوگ کہتے ہیں اتنا ٹائم کیسے نکالیں. تو ٹھیک ہے بھائی, کوئی آپ کو بول دے 4 مہینے کے لیے چلا جا تو 4 لاکھ روپے تجھے ملیں گے, نکلے گا ٹائم کہ نہیں نکلے گا؟ بولتے کیوں نہیں, فوراً سے ابا راضی نہیں بھی ہو تو چپ تو بھی جائے گا, ابا 4 لاکھ روپے لے کر آؤں گا میں, ٹائم ملے نہ ملے میں نے جانا ہے. تو دنیا کے لیے ٹائم ہے. بات یہ کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے حکام کی حیثیت کیا ہو گئی ہے, ختم. تو بعض لوگ کہتے ہیں ہم 4 مہینے کے لیے گئے, گناہ چھوٹ گیا, واپس آئے تو پھر گناہ شروع ہو گیا ہم سے. بھائی چلو 4 مہینے تو چھوٹا رہا نا, کیا خیال ہے, تو دوبارہ چلے جاؤ, توبہ کرو, جرمانہ رکھو اپنے اوپر. اللہ نے نا امید تھوڑی کیا کہ جس سے گناہ ہو گیا تو بس اٹھا کے پھینک دوں گا اس کو میں جہنم میں. مہلت بھی تو دے رہا ہے نا, وہ مہلت اس لیے دے رہا ہے کہ میں تجھے سنبھلنے کا موقع دے رہا ہوں, کوشش تو کر.
کوشش ہی کا تو موقع دے رہا ہے, کوشش بھی نہ کرے اور اسی جرم پہ ڈٹا بھی رہے اور پھر امیدیں لگا کے بیٹھے کہ میں بخشایا جاؤں گا. تو پھر قرآن میں تو اللہ نے کہا ہے کہ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون. اللہ کہتے ہیں جو گناہ کر رہے ہیں قریب بدلہ ملے گا تمہیں. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. اللہ کہہ رہے ہیں بدلہ ملے گا تمہیں اس کا. تو اس لیے میرے بھائی عقل مندی کی بات یہی ہے کہ ہم اپنی حیثیت پہچانیں. ہاں تو میں یہ بات بیان یہاں سے شروع کیا تھا, انسان اپنی حیثیت بھول جاتا ہے کہ میں بھیک میں سب کچھ ملا ہوا ہے, وہ کہ وہ سب میرا اپنا ہے. تو جب اپنا ہے تو پھر اللہ نے اس کو آر دلائی ہے. قرآن میں اللہ نے بتایا انا خلقناہم مما یعلمون, تم پانی کا ایک منی کا قطرہ تھے غلیظ, باقی اس میں سب چیزیں تمہیں گفٹ میں دی ہے, میں نے آنکھ لگا دی اس میں, ورنہ تمہاری اوقات کیا ہے. پانی کا ایک ناپاک قطرہ جو جسم سے نکلے تو اتنا گندا ہے کہ غسل فرض ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں, ناپاک ہو جاتا ہے انسان, غسل فرض ہو جاتا ہے. اس غلیظ پانی سے میں نے تمہیں بنایا, حیض کے خون سے اور غلیظ پانی کے ملاپ سے تمہیں بنایا ہے. یہ تمہاری میاں کے موبائل, یہ جمشید ہے, جمشیدہ تو نہیں ہے کہیں, یہ محمود ہے کہیں, ایسا تو نہیں ہے لکھا ہوا محمود اور نکلے کیا. میں عورتوں سے کہتا ہوں تم شوہر کی پرائیویسی میں جتنا مردی گھسو گی نا, تمہیں ٹینشن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. شوہر کے پاس تمہیں بے وقوف بنانے کے اتنے راستے ہیں, اتنے راستے ہیں, کیونکہ گھر سے جو گھر میں ہوتا ہے اس کی نگرانی ہو سکتی ہے, جو گھر سے باہر ہے اس کی کون نگرانی کرے گا. لیکن نہیں, ایک ہے کچھ نہ کچھ, پھر وہ لڑائیاں ہوتی ہیں, بدگمانیاں ہوتی ہیں, طلاقیں ہوتی ہیں. چھوڑ دو یار, تمہارا جب میاں گھر میں آتا ہے, بھائی میرے میاں سے اچھا اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے, بہت شریف آدمی ہے, کبھی بھی انٹیوں کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا, کبھی ضرورت ہو تو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ لیتا ہے. اتنا بے حیا نہیں ہے کہ نظر اٹھا کے. چھوڑو, کیا ضرورت ہے, دنیا مسافر خانہ ہے بھائی. اگر تمہیں یہ لگے کہ میرا میاں اچھا ہے, حقیقت میں نہ ہو, اور اس سے تمہارا ٹائم اچھا گزر جائے, تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ نہیں یاری سمجھ لو. دیکھو, عورت کو اگر یہ لگے کہ میرا میاں دنیا کا بہت اچھا انسان ہے اور اس کا مرد کا سلوک اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو, باہر کیا کر رہا ہے آپ یہ سمجھو کہ بہت اچھا ہے, کوئی غلط ایکٹیویٹی میں نہیں ہے, اور اس سے آپ کی زندگی ہنسی خوشی گزر کے ختم ہو جائے, آخرت میں پتا چلے کہ یہ ایسا تھا. دنیا اچھی گزر گئی کہ نہیں گزر گئی, تو آخرت میں تو اللہ آپ کو ویسے ہی آپ کے اعمال کا اچھا بدلہ دے دے گا. یہ نہیں تو کوئی دوسرا اچھا میاں اللہ آلٹرنیٹ کے طور پہ دے دے گا آپ کو. لیکن دنیا اچھی گزر گئی نا سکون سے, نہیں, پورا رپورٹ ہونی چاہیے صبح نکل کے کدھر گیا وہاں سے. اب میں دیکھ رہا ہوں جو میاں نے, ایک بات خوب سمجھ لو, میں تم لوگ کو خراب کرنا مقصد نہیں ہے, جب شادی ہوا کرے نا بیگم کو شروع میں بتا دو کہ ریموٹ کنٹرول کی طرح مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش مت کرنا. جن لوگوں نے شروع میں شریف شرفا بننے کی کوشش کی, کچھ لوگ ایسے نیک شریف شرفا ہوتے ہیں, جب شادی ہو گئی بیگم صبح جا رہے ہیں, بیگم پوچھتی ہے, دلہن پوچھتی ہے کہاں جا رہے ہیں, بیگم آفس ٹائم ہو رہا ہے, تو آج تو چھٹی تھی آپ کی, چھٹی نہیں تھی لی آپ نے, نہیں میں اصل میں فوج میں ہوں یا کسی ایسے ادارے میں ہوں, میں چھٹی نہیں کر سکتا, یا میری ڈیوٹی بہت سخت ہے, کمپنی نے مجھے جو چھٹیاں دی تھیں پورے سال میں وہ لے چکا ہوں, تمہارے ابا نے شادی ڈیلے کی, پوری نا رپورٹیں پیش کرنا شروع کر دے گا. بیگم کہتی یہ ہوتا ہے میاں. میں نے ایک سوال پوچھا, پورے تھیسس اس نے میرے سامنے رکھ دیے. پھر آپ صبح جا رہے ہیں, پوچھ رہی ہے آج لیٹ ہو گئے آدھا گھنٹہ. بیگم وہ اصل میں ٹریفک میں بہت پھنس گیا تھا. بیگم کہے کہ کتنا اچھا میاں ہے, اچھا ویڈیو بنا کے بھیجیں ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں آپ نے, آپ کیونکہ آپ کیا ہیں فیئر ہیں, منافقت آپ کے قریب سے بھی نہیں گزری. یہ بے وقوف ہے بھائی, یہ تو بے وقوف ہے. ابھی ہوتا کیا ایسے لوگوں کے ساتھ, آپ فیئر ہیں, آپ نے ویڈیو بنا کے بھیج دی, دیکھو ٹریفک میں پھنسا ہوا ہوں. بیگم کو اعتماد آ گیا, میرا میاں جھوٹ کبھی نہیں بولتا, ماشاءاللہ ایسا میاں ہوتا ہے. اس ٹائم پہ آپ پہنچ گئے, پھر صبح جا رہے ہیں, پھر کہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اتوار کے بیان. بیگم نے پوچھا کہاں ہو, اتوار کے بیان میں بیٹھا ہوا ہوں. دوسری شادی سے متاثر تو نہیں ہو رہے, نہیں آج مفتی صاحب کا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے, یہ دیکھو میں تمہیں لائیو تھوڑا سا سنا دوں, وغیرہ وغیرہ. خدا کی قسم کچھ دنوں میں تمہاری جو حالت ہوگی نا, اور تم سے زیادہ خراب حالت تمہاری بیوی کی ہوگی. یہ وہ لاڈ ہے جس سے آپ کے گھر تباہ ہو جائے گا کل. جن لوگوں نے اس طرح سے زندگی گزاری ہے, زندگی عذاب میں آ گئی ان کی, اور بالآخر نقصان اس کا عورت کو ہی ہوگا, نقصان عورت کو ہوگا. میں کبھی گھر سے باہر ہوں نا, میرے گھر والوں کا فون آئے کہاں ہیں, کہیں ہوں, بس یہ رپورٹ پیش کرنا میرے ذمہ ضروری نہیں ہے. اس میں ان کا فائدہ ہے, ان کو عادت ہی نہ ڈالو اس کی.
20 جگہ ہوتی ہیں جہاں انسان پھنسا ہوا ہوتا ہے, نہیں جا سکتا ٹائم پہ. ہمارے ابھی ہم پنجاب سے آ رہے تھے, فلائٹ لیٹ, اب دھن کی وجہ سے فلائٹوں پہ فلائٹیں لیٹ ہوئے جا رہی ہیں. 5 گھنٹے لاہور ایئرپورٹ پہ بیٹھے رہے, پھر لیٹ, پینسل ہی ہو گئی اگلے دن. اب وہ کیا بولوں گا, کسی کے گھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو ہمارے ایک ریلیٹیو تھے, ان کی بیگم کا فون آیا, وہ یقین ہی نہیں کر رہی کہ فلائٹ کینسل ہوئی ہے, وہ یقین ہی نہیں کر رہی کہ, وہ کہہ رہی ہے ٹوپی کرا رہے ہو. صحیح ہے نا. ایک اور ہمارے دوست ہیں, کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. وہ بےچارے, ان کی عمر ہو گئی ہے 60 سال کے ہو گئے. وہ کہہ رہے ہیں یار ایسا ریموٹ کنٹرول کی طرح میں نے شروع میں بس کنٹرول میں آ گیا, تو اب میری تو زندگی عذاب بن گئی ہے. کہیں نہیں جا سکتا, کہیں نہیں بیٹھ سکتا, بہنوں کے پاس تک نہیں بیٹھ سکتے. اس میں پھر لڑائیاں ہوگی, نقصان اس میں عورت کو ہی ہے. بھائی بیگم کو بتاؤ, بیگم رخصتی تمہاری ہوئی ہے, میری نہیں ہوئی ہے. تم آئی ہو وہاں سے ہجرت کر کے, یہاں باؤنڈ ہوئی ہو. میں تو جیسا جمشید تھا ویسے کا ویسے ہی جمشید ہوں. میں صرف اتنا باؤنڈ ہوا ہوں کہ تمہارے حقوق ادا کروں گا, نان نفقہ, اور تمہیں پراپر ٹائم دوں گا. اب کون سا ٹائم دوں, یہ کوئی آفس نہیں ہے کہ 8 بجے آنا ہے اور شام کو 8 بجے نکلنا ہے میں نے, یا جہاں بیٹھا رہا ہوں میں تمہیں بتا. اتنا تو فوجی نہیں بتا رہے ہوتے اپنے آفیسر کو کہ کس وقت کہاں بیٹھا ہوں میں. تو اس سے زندگی آپ بھی, یہ شروع میں یہ لوگ کر لیتے ہیں یہ, پھر اس کے بعد آپ بھی ڈپریشن میں, گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں, اور بالآخر نقصان اس کا عورت ہی کو ہوتا ہے. تو اتنا لاڈ شروع میں مت دو کہ افورڈ کرنا مشکل ہو جائے اس کو. بیگم کو سمجھا دو, بیگم میں کوئی غلط ایکٹیویٹی میں نہیں ہوں, میرے کسی سے کوئی تعلقات نہیں ہے, لیکن گھر پہ میں, اور رات کو جلدی گھر پہ آیا کرو. ایک آدھ دفعہ کبھی لیٹ ہو جاتا ہے, شریف آدمی رات کو کہاں ہوتا ہے, گھر پہ ہوتا ہے. یہ شروع سے روٹین بناؤ, شروع سے. کبھی لیٹ ہو گئے تو بھائی مجھے آج کام ہے, میں دیر سے آؤں گا, بس اتنا کافی ہے. میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں, میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں, میں یہ کھا رہا ہوں, میں وہ کھا رہا ہوں. اس سے کبھی کبھار تو ٹھیک ہے, لیکن یہ زندگی عذاب بنتی ہے اس سے. اور جن گھروں میں, مجھے لوگ بولتے تھے یہ کون سا طریقہ ہے یار, اچھا اس سے شروع میں جھگڑا ہوگا, آپ گھر سے باہر ہو, بیگم پوچھ رہی کہاں, کہیں, جواب میں کیا ہوں, کہیں. شروع میں لڑائی ہوگی اس سے, پھر ہمیشہ کے لیے سکون ہو جائے گا. شروع میں لڑائی ہوتی ہے اس سے, کیوں بتا کیوں نہیں رہے. میں نے کہا میں بھائی میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں چاند پہ پہنچا ہوا ہوں اس وقت, میں لوکیشن نہیں شیئر کر سکتا. حالانکہ میں کہیں نہیں بیٹھا ہوتا, میں ہو سکتا ہے ادھر ہی گائے کے پاس بیٹھا ہوا ہوں. لیکن عادت کیوں بنائے بھائی ہم اس کی, ہر وقت اپنے ماں باپ کو نہیں رپورٹ پیش کی جا سکتی, ہر وقت آدمی دماغ وہ ہو جاتا ہے اس سے. تو جب بڑا ہو جاتا ہے آدمی, بچے تو ٹھیک ہے, بچوں پہ تو کیئر ہونی چاہیے, اب تو بڑے ہو گئے نا, جب شادی تو جب بڑے ہوئے تبھی تو ہوئی ہے نا شادی. اب لوگ زیادہ اچھا بننے کے چکر میں ایک ایک چیز کی رپورٹ بیگم کو پیش کر رہے ہیں, پھر آمدنی بھی پوری بتا رہے ہوتے ہیں اس کو. لوگوں نے بہت نیک بن کے ایسا کیا, پوری تنخواہ لا کے بیگم کو پکڑا دی کہ ٹوٹل میری آمدنی ہے. اب پھر پورے مہینے بیگم سے بھیک مانگتے رہتے ہیں, وہ پان گٹکے کے پیسے دے دو, یہ دے دو. نتیجہ کیا نکلتا ہے, نہ وہ کہیں صدقہ کر سکتے ہیں, نہ بزنس میں آگے سوچ سکتے ہیں. اب کوئی بہت ہی نیک شریف بیگم, نیک تو ہونا الگ بات ہے, لیکن اتنا کسی کا دماغ ہو, وہ 100 میں کوئی ایک خاتون ایسی ہو سکتی ہے جو پھر آپ کا ساتھ دے, ورنہ تو بھائی بڑے مسائل ہو جاتے ہیں اس سے. آج ہی کی بات ہے, ایک صاحب آئے کہنے لگے میرے بیگم, میں نے گھر بنایا, میری بیگم کہہ رہی میرے نام کر دو. آج ہی کی بات ہے, تو آپ سے مشورہ ہے میں کر دوں. میں نے کہا کیوں کہہ رہی ہے, کوئی آپ کے بارے میں ریپوٹیشن خراب ہے کہ کوئی بعض دفعہ مرد نان نفقہ نہیں دے رہا ہوتا, خطرہ ہوتا ہے کہ گھر بیچ باچ کے چرس میں اڑا دے گا. وہاں تو ہم بھی مشورہ دیتے ہیں بھائی بیگم کے نام کر دو, ہم بھی دباؤ ڈالتے ہیں تاکہ وہ تو تمہارے مرنے کے بعد سہولت سے زندگی گزارے نا. ہمیں پتہ ہے یہ اڑا دے گا, یاشی میں, شراب کباب میں اڑا دے گا, ایسے میں تو ٹھیک ہے. لیکن پڑھا لکھا آدمی ہے, نارمل آدمی ہے, بچوں کا خرچہ اٹھا رہا ہے. اب وہ کہنے لگے مجھے بہت دباؤ ہے, میرے بچے بھی بہت دباؤ ڈال رہے ہیں کہ گھر میں بیگم کے نام کر دوں, اور میری بیگم بھی بہت دباؤ ڈال رہی ہے کہ گھر کس کے نام کر دو, میرے نام کر دو. میں نے پوچھا کوئی نان نفقے میں پرابلم, کہہ رہے نہیں کوئی شکایت نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر کیوں, کہہ رہے بس وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے, کہ آپ ہم پہ اعتماد نہیں ہے. میں نے کہا عجیب بات ہے. میں نے کہا 1 لاکھ روپے دے دو. کہتے ہیں کیوں, پوچھو گے نا آپ کیوں, کہ آپ کو مجھ پہ اعتماد نہیں ہے. میں نے کہا بھائی یہ حماقت نہیں کرنا, آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کے بیوی بچوں ہی کا ہے, اور آپ کی صحت سے بھی لگ رہا ہے کہ آپ کے مرنے کا چانس. ان کو میں نے کہا نہیں, دل چاہ رہا تھا کہنے کا. تو یہ بات ہی غلط ہے بھائی آپ کے مرنے کے بعد جائے گا نا, اگر اللہ نہ کرے بیگم پہلے مر گئی تو وہ تو ویسے ہی دینے کا فائدہ ہی نہیں ہے پھر. تو خام خواہ کی نا نیک بننے کی نا, ایکسٹرا آرڈینری جو نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں, ہر چیز میں شریعت نے بیلنس کا حکم دیا ہے. کس کا, اعتدال.
ہر چیز میں اعتدال ہے بھائی. دیکھو اللہ نے ہمیں حکم دیا بیوی سے محبت کریں, ساتھ ساتھ سربراہ بھی بنایا ہے, اس کو لے کے چلنا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی. وہ دوست تھوڑی ہے, فرینڈ تھوڑی ہے, گرل فرینڈ نہیں ہے وہ آپ کی, اس کی ذمہ داری ہے آپ پر. اس کی تربیت, اس کی جو ہیلتھ ہے, مینٹلی ہیلدی رہے, وہ دماغ خراب نہ ہو اس کا. بچے کو بہت زیادہ لاڈ پیار دینا شروع کر دے باپ, ہر مطالبہ پورا کر رہا ہے, تو لوگ کیا کہیں گے؟ محبت تو کرتا ہے لیکن بچے کو بگاڑ رہا ہے. لوگ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ یار جو کہتا ہے تو یہ تو بگڑ جائے گا, جب اس کی خواہشات پوری نہیں ہوں گی تو چوریاں کرے گا, ڈکیتی کرے گا. لہذا باپ کیا کرتا ہے؟ وہ بچے کے مطالبے پورے بھی کرتا ہے اور بہت سے مطالبوں پہ نو بھی کہہ دیتا ہے. کیوں کہتا ہے؟ اب بچہ کہہ رہا ہے مجھے یہ چاکلیٹ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے, باپ کہتا ہے نہیں. تو کوئی باپ کو یہ تانا دیتا ہے کہ تجھے اپنے بچے سے نفرت ہے؟ کوئی تانا دیتا ہے؟ نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہوتا ہے جہاں بچے سے محبت ہے وہاں یہ بچے کا سرپرست بھی ہے, اس کے ذمہ اس کی تربیت بھی ہے. تو ایسے ہی انگریزوں کا یہ تصور ہے کہ میاں بیوی بس ایک جیسے ہوتے ہیں. نا, اسلام نے کہا ہے کہ جس باپ نے اپنی بیٹی تمہیں دی ہے تو سنبھالنا بھی اب کس کے ذمہ ہے؟ صرف کھلانا پلانا نہیں ہے, سنبھالنا ہے. تو سنبھالنے میں یہ ہے کہ بیلنس لے کے چلنا ہے, اتنا زیادہ نہیں ہو کہ وہ بس کہیں کے بھی نہیں رہو آپ, وہ اس کو نقصان ہوگا اس کا فیوچر میں چل کے. وہ ایسا کنٹرولنگ سسٹم آ جائے گا نا کہ بس گئے کام سے آپ, اسی کا نقصان ہے کل جا کے اس کا. خیر میں بتا رہا تھا کہ وہ جو یوسف علیہ السلام کی خبر مصر میں پھیلی, ایک دم اسپیڈ کے ساتھ پھیلتی چلی گئی. اس سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ مثبت چیزیں کم پھیلتی ہیں, منفی چیزیں زیادہ پھیلتی ہیں. لیکن سورہ حجرات میں اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے, اور قرآن میں دوسرے مقامات پر, مثبت چیزوں کو زیادہ پھیلاؤ, منفی چیزوں کو بالکل بھی نہ پھیلاؤ. تو ہم تو بالکل الٹا چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ عبداللہ بن مسعود کے پاس 4 گواہ آئے کہ ہم نے فلاں کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے, حالانکہ ان کے لیے گواہی دینا جائز تھا. عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ, یعنی جس کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں, کہ کاش تم اس کو ذلیل نہ کرتے. تو صحابہ کرام کبھی بھی کسی کی برائی کی خبر سن کے خوش نہیں ہوتے تھے. حتیٰ کہ نبی کے پاس جو خاتون آئی نا کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے, تو نبی کو بھی خوشی نہیں ہوئی تھی. نبی نے چہرہ پھیر لیا, اپنا چہرہ پھیر لیا. پھر وہ دوسری مجلس میں دوبارہ آئیں, پھر آپ نے چہرہ پھیرا اپنا. پھر تیسری مجلس میں دوبارہ آئیں, پھر چہرہ پھیرا آپ نے اپنا. ہماری کیا حیثیت, ہماری کیا ہے؟ کوئی آ کے اپنی برائی بتا رہا ہو, ایک دم لڈو پھوٹنا شروع, ابے اب اس کے خفیہ راز ہمارے سامنے آنے والے. ہم جب پڑھتے تھے نا تو مجھے یاد ہے 4-5 بندے بیٹھے ہوئے تھے, اسکول کا واقعہ ہے. تو ایک لڑکے کے منہ سے کچھ اپنی نکل گیا, اس نے کوئی برائی کی ہوگی. اس زمانے کی کیا برائی ہوتی تھی, کوئی تھوڑی سی وہ بھی دیکھ لیتا تھا نا, کسی کی تصویر شیمپو کی بوتل پہ کسی خاتون کی, اس کے لیے وہ بھی اس پہ بھی عاشق ہو جاتا تھا. تو کہیں اس نے اپنی کوئی برائی بیان کی ہوگی تھوڑی سی. تو مجھے یاد ہے ہمارے کلاس میں ایک لڑکا اس کے پیچھے پڑ گیا, یار پورا بتاؤ کیا ہوا کیا ہے. ہم لوگ تو پیچھے ہٹ گئے, ہم نے کہا چھوڑو یار اس کا ذاتی ہے. وہ پیچھے پڑ گیا, بتاؤ, اس کو اگل رہا ہے. میں نے اس کو جا کے بولا, میں نے کہا بھائی تو کیوں بتا رہے, اب جو ہوا بٹی پا یار, وہ کیوں اگل رہا ہے؟ تاکہ اس کی کمزوری مجھے پتہ چل جائے. دیکھو انسان اگر نیوٹرل ہو کے سوچے نا, اپنے بارے میں 2 منٹ میں فیصلہ کر سکتا ہے میں اچھا آدمی ہوں یا برا آدمی. یہ کوئی زیادہ ڈیفیکلٹ کام نہیں, اندر سے میں اچھا ہوں یا برا. کسی کی برائی سن کے خوشی ہو رہی ہے نا, اور دل چاہ رہا ہے اور اگل, سمجھ لو اندر سے کیا ہو, برے ہو. اور کسی کی برائی سن کے تکلیف ہو رہی ہے. مجھے یاد ہے ہم اپنے شیخ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, حضرت کے ساتھ, کسی نے آ کے کسی مولانا کی برائیاں کرنا شروع کر دیں, وہ اٹھ کے ہی چلے گئے. تو ہمیں نہیں پتہ چلا یہ کس سلسلے میں گئے ہیں. پھر ان کے کسی بہت ہی کلوز خادم نے بتایا کہ ان کو برا لگا ہے کہ یار اچھا بھلی مجلس چل رہی تھی, آ کے کیا گند ڈالنا اس میں شروع کر دیا. اور اس غیبت کی ضرورت بھی نہیں تھی, کوئی ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے. ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جو آدمی برائی کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے, یعنی جو گناہ کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے بیچ سڑک میں کسی نے پہانا کر دیا. یہ بھی غلط ہے. اور جو اس برائی کے چرچے کر کے پھیلاتا ہے وہ ایسے جیسے ڈنڈی سے لے کے اس کو پوری سڑک کو کیا کر رہا ہے, خراب کر رہا ہے. تو زیادہ برا کون ہوا, پہلا یا دوسرا ہوا. تو اس لیے میرے بھائی ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہے,
منفی سوچ کو کیا کر دیں؟ ختم. ہم سب بہت زیادہ منفی سوچتے ہیں ہر سطح پہ. اچھا منفی جو باتیں کرے گا وہ چلتا بھی بہت ہے, یہ سب ایسے ہیں, یہ سب ہے. حکمرانوں میں بھی سارے برے نہیں ہوتے, یہ بھی ذہن میں رکھو. جب تک ریلیشن ہمارا نہیں تھا نا, ہم بھی سمجھتے تھے سارے 2 نمبر ہیں, لیکن ہمیں ایسے ایسے خاندانی لوگ ان میں ملے ہیں, ایسے ایسے خاندانی لوگ ملے ہیں آفیسرز میں, 18 گریڈ 20 گریڈ کے آفیسرز میں. میں نے کہا یار یہ تو ہم سے زیادہ نیک ہیں, یہ تو سارے کہیں بھی برے نہیں ہوتے میرے بھائی, اور ہر چیز ہمارے خلاف سازش بھی نہیں ہوتی. سارے کام امریکہ کے بھی برے نہیں ہوتے. میں نہیں کہہ رہا امریکہ بہت اچھا ہے, حاجی ڈونلڈ ٹرمپ کے تو آپ کو کارنامے پتہ ہیں, سلو کے ایوارڈ مل رہے ہیں ان کو. لیکن ہر چیز میں نیگیٹو سوچنا کہ وہ جو یہ کر رہا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے, حالانکہ اس کا مقصد نہیں ہوتا. بعض دفعہ وہ کر رہا ہوتا ہے, چلو یار انگریز بھی انسانیت کی خدمت کر لیتے ہیں, کافر بھی کر لیتے ہیں. یہ جو پولیو کی ویکسین ہے نا, یہ گورے نے اس پہ بہت زیادہ خرچہ کیا ہے اس کو دنیا میں پھیلانے پر. اس کا مقصد جو میں نے ریسرچ کی ہے, اور ان لوگوں کے ساتھ جو اہل ہیں ریسرچ کے, جن کو پتہ ہے معاملات کا, کہتے ہیں ایک انگریز نے اس کے کیا کوئی بچہ مر گیا تھا یا کوئی پولیو سے ہو گیا, اس نے تہیہ کیا تھا کہ میں دنیا سے پولیو کا خاتمہ کروں گا. تو اس میں اس کی بہت بڑی رقم خرچ ہوئی ہے پولیو کی ویکسین کو بنانے میں, دنیا میں پھیلانے میں. لیکن ہمارے ہاں پروپیگنڈا کیا ہے, اس میں اولاد کے جرثومے ہیں, جس سے بچے پیدا نہیں ہوتے, اس میں یہ ہے, اس میں فلانا ہے, اس میں. ہم بھی یہی بیان کرتے رہے ہیں پہلے, کیونکہ ہم بھی اسی سوچ کو لے کے پیدا ہوئے بڑے ہوئے. جب ہم نے اپنے طور پہ تحقیقات شروع کی ہیں, ڈاکٹروں سے ملے ہیں, ان لوگوں سے ملے جہاں پولیو کی ویکسین بنتی ہے, اور وہ ریسرچ سینٹر میں کام کر رہے ہیں اور نیک لوگ ہیں, انہوں نے بتایا بھائی کچھ بھی نہیں ہے اس میں, پوری دنیا سے خاتمہ ہو گیا. لیکن پاکستان, افغانستان اور 1-2 اور ملک ہیں افریقہ, یہ ٹھٹائی کے ساتھ اڑے ہوئے ہیں, نہیں تم ہمارے بچوں کو کیا پلا رہے ہو, زہر پلا رہے ہو. کیوں؟ یہ وہاں سے آ رہے ہیں انگریزوں سے, اور انگریز ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. بھائی وہ ہم پتہ ہے نہیں ہوتے خیر خواہ, لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے کام ہی انسانیت کے لیے وہ غلط کر رہے ہو. بہت سے کام انسانیت کو, دیکھو اللہ نے نیکی کا جذبہ انسان میں رکھا ہے, چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو. یہ جذبہ ہی اگر ختم ہو جائے تو مکلف ہی نہیں رہے گا اس انسان. کیا مطلب؟ گاڑی اردو استعمال کیا, آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں. اللہ نے انسان کو پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ اب اللہ چاہتا ہے کہ پیغمبروں کے ذریعے میں انسان کو اپنے احسانات بتاؤں کہ اللہ ایسا ہے, اللہ ایسا ہے, اللہ ایسا ہے. تو انسان کے اندر اللہ نے جو سافٹ ویئر ڈالے ہوئے ہیں, وہی سافٹ ویئر یہ ڈالے ہیں کہ جب وہ سنتا ہے کہ کسی کے احسانات مجھ پر بہت زیادہ ہیں, تو اس کا دل اس کے لیے نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ سافٹ ویئر کافر کے دل میں بھی ڈلے اور بولو مسلمان کے دل میں بھی ڈرے. ابو جہل میں بھی تھے یہ, لیکن کیا کیا ابو جہل نے؟ حق کی مخالفت کرتے 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 وہ سافٹ ویئر وہ ریموو ہی ہو گئے, اس سے دل سیاہ ہو گیا. لیکن نیچرلی قرآن حدیث کہتی ہے کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, چاہے کافر ہو, چاہے سکھ ہو, چاہے ہندو ہو, چاہے مسلم ہو. تو ماحول خراب کرتا ہے اس کو. تو اگر کافر کے اندر رحم کا جذبہ ہی ختم ہو جائے نا, یعنی اللہ کی طرف سے ہی ختم ہو جائے, یہ سافٹ ویئر ہی نہ ہو, تو پھر میرے بھائی آزمائش کس بات کی ہے؟ آزمائش ہی ختم ہو جائے گی نا. وہ کہہ سکتا ہے میرے اندر تو رحم کا, شیر کے اندر رحم کا جذبہ ہے. ارے آپ شیر کو سمجھاؤ کہ دیکھ میں تجھے روزانہ 2 کلو گوشت کچا لا کے کھلا دیا کروں گا, ہرن کو مت چھیڑنا اب تو آئندہ کبھی. کسی دن بھوک لگ رہی ہو, ہرن سامنے آئے تو اس پہ حملہ مت کرنا, مجھے بتانا, مجھے کال کر دینا, میں تجھے کچا گوشت لا کے کھلا دوں گا, صاف ستھرا تکا مسالہ ڈال کے کھلا دوں گا میں تجھے. شیر ترس کھائے گا ہرن پہ؟ نہیں کھائے گا, اس میں ترس کا مادہ ہے ہی نہیں. ہرنی بچہ جن رہی ہوتی ہے, شیر آ کے اس پہ حملہ کر دیتا ہے, بچے کو کھا جاتا ہے, ماں کو کھا جاتا ہے. اس میں جذبہ ہی نہیں ہے. جب جذبہ ہی نہیں ہے تو اس کا امتحان ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کافر کا امتحان یہ ہے کہ اس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں, اس کے سامنے اللہ کے احسانات یاد دلائے جاتے ہیں, اس کے سامنے اسلام کی باتیں کی جاتی ہیں, جذبہ اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے, اس کا دل ہلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کی مرضی کہ اپنے ضمیر کی بات مانے یا اپنی خواہشات کا غلام بن کے حق کا انکار کر دے. جذبہ اس کے اندر پیدا ہوگا. تبھی تو حدیث میں آتا ہے جو گناہ کرتا ہے دل میں کالا نقطہ پڑتا ہے, یعنی دل شروع سے سیاہ کسی کا بھی نہیں ہوتا, نہ کافر کا نہ مسلمان کا. حق کی بات کا انکار کرتے 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 دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے.
تو اب ہم لوگوں نے یہ فرض کر لیا کہ جو کچھ بھی ان ملکوں سے ہو رہا ہے, کوئی بھی کچھ ہمارے لیے ہو رہا ہے, وہ سب غلط ہو رہا ہے. یہ غلط ہے, یہ بہت زیادہ منفی سوچ ہے. بہت سارے کام وہاں سے ہو رہے ہیں جو ہمارے لیے ہو رہے ہیں, وہ صحیح ہو رہے ہیں. ان کے پیچھے کچھ ڈونرز ہیں یا کچھ لوگ ہیں جنہوں نے انسانیت کی خدمت کا ایک جذبہ ہے ان کے دل میں. وہ پھر یہ نہیں دیکھتے مسلمان ہے, کافر ہے, ہندو ہے, کہتے سب مسلمان, سب انسانوں کو یہ سب سہولتیں ملنی چاہیے. لیکن منفی سوچ جب آپ کی ہوگی تو آپ یہ بات نہیں کر سکتے پبلک کے سامنے. پبلک یہ سننا چاہتی ہے ہر چیز کیا ہو رہی ہے, غلط. ڈاکٹر بھی غلط ہیں, اور پولیو بھی غلط ہے, فلانا بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے. کام سارے کر رہے ہوتے ہیں, جب دوسرے کی باری آتی ہے تو کیا ہے, غلط ہے. اس سوچ سے اپنے آپ کو نکالو. یہ اسکالرس کی بات شروع ہوئی تو میں نے اس پہ بات کی. جو اسکالر بھی ہر وقت منفی باتیں منفی باتیں منفی باتیں منفی باتیں. اچھا, ایک اور اہم بات آئی. کچھ دن پہلے ایک بڑے اسکالر کو مجھے سننے کا موقع ملا. وہ ہسٹری بیان کر رہے تھے. ہسٹری میں کیا بیان کر رہے ہیں, خلافت راشدہ جب سے ختم ہوئی ہے تو اسلامی حکومت آئی نہیں ہے. اسلامی حکومتیں بولو آئی نہیں. سب ظالمانہ جابرانہ حکومتیں تھیں جس کو محدثین فقہا علماء سپورٹ کرتے رہے, ناجائز سپورٹ. سب یہ بنو امیہ بھی, بنو عباس بھی, خلافت عثمانیہ بھی, اندلس کی مسلمانوں کی خلافت وہ بھی, اور 1000 سال جو ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت, سب 2 نمبر. سب کیا تھے, نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے بات, سب کیا تھے, سب 2 نمبر. اور ظلم یہ کہ یہ مولوی انہی کو سپورٹ کرتے رہے, ایسی 2 نمبر حکومتوں کو. میں نے کہا یار یہ آدمی اگر انگریز یہ بات کر رہا ہوتا, ہندو یہ بات کر رہا ہوتا, ہم کہتے اسلام دشمنی میں کر رہا ہے. کیا خیال ہے, یہ ہے مذہبی, ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اور تاریخ کو ہم لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. میں نے کہا کوئی انگریز یا کوئی ہندو یا کوئی سکھ جب یہ سنے گا کہ تمہارے خلفائے راشدین کے بعد سے لے کے اب تک کوئی انسان کا بچہ پیدا ہی نہیں ہوا ہے حکمرانوں میں, وہ کہے گا اب کیا, اب 1400 سال کے بعد تم پیدا کرو گے. اس زمانے کے لوگوں کا تقوی آپ دیکھو, ان کا علم آپ دیکھو, ان کی تہجد کی نمازیں, ان کے صدقہ خیرات. امام بخاری کی تاریخ پڑھو آپ, امام ابو حنیفہ کی تاریخ پڑھو آپ, امام ترمذی کی تاریخ پڑھو آپ کہہ سکتے ہو تو امام بخاری تھے. بھائی جب اس ٹائپ کے لوگ کسی سوسائٹی میں ہوتے ہیں تو پھر اس ٹائپ کے لوگ پیدا ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا لاکھوں میں ایک ہی پیدا ہو جائے. نہیں آئے سمجھ میں بات. کسی جگہ کا کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ ہے تو اس کا مطلب یہاں سائنسدان پیدا ہو رہے ہیں, یہ ان میں سپیریئر نکل آیا. یہ نہیں ہوتا کہ سارے جاہلوں ایک آئنسٹائن پیدا ہو گیا وہاں پہ, یہ نہیں ہوتا. تو امام بخاری جیسے لوگ جس ہسٹری میں پیدا ہوئے ہیں اس کا مطلب اس ٹائپ کے لوگ تھے جن میں ایک امام بخاری وہ تھوڑا سا اور آگے نکل گئے, جس میں ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل جیسے فقہا پیدا ہو رہے ہوں جس سوسائٹی میں, اس کا مطلب اس زمانے میں ایسے پیدا ہوا کرتے تھے. یہ تھوڑے سے ایک قدم آگے نکل گئے اس لیے مشہور ہو گئے. لیکن ایسی تاریخ بیان کی جاتی ہے کہ سب غلط, 2 نمبر. میں نے کہا اب یہ لائے گا اوریجنل وہ والی خلافت جو خلفائے راشدین لے کر آئے تھے, باقی سارے کیا کر رہے تھے, گھاس کھا رہے تھے. ایک سے میں نے کہا بھائی یہ بنو امیہ کی بھی اسلامی حکومت تھی, بنو عباس کی بھی اسلامی حکومت تھی, اور خلافت عثمانیہ بھی اسلامی حکومت تھی, اور جو مغلوں کی حکومت تھی اس میں بھی قانون اسلامی تھا. کہہ رہے ابے یہ اسلامی نہیں تھا, یہ فقہی تھا. فقہی کیوں فقہی کہہ رہے, کہیں حنفیت قائم تھی, کہیں شافعیت تھی, کہیں حنبلی. یہ تو فقہ کی حکومت تھی, اسلام تھوڑی تھی. عجیب پاگل پنے والی بات ہے. تو یہ فقہ اسلام کے علاوہ کچھ اور ہے؟ فقہ تورات و انجیل سے اخذ کیا ہے, وہی اسلام ہے جس کو فقہا نے بیان کیا اور فقہ کی کتابوں میں اس کو محفوظ کر لیا, وہی لا کی شکل میں نافذ ہو گیا. تو اس طرح کے اسکالرس کو جب انسان سنے گا تو مثبت سوچ پیدا ہوگی یا منفی, بولو. اور جب یونیورسٹیوں میں اس ٹائپ کے بیانات ہوں, لڑکوں میں اس ٹائپ کے بیانات ہوں, جو نئی جنریشن جب ایسا منفی سوچ لے کے وہ بڑی ہوگی تو اس سے کوئی خیر کی امید مت رکھو. میرے بھائی ہمارا بڑا شاندار ماضی ہے. اگر آپ صرف لڑائیوں کی ہی تاریخ پڑھو گے تو پھر تو آپ کو لگے گا مسلمان لڑتے ہی رہے ہیں, کیونکہ 1400 سال کی لڑائیوں کو ایک کتاب میں جمع کر دیا نا. اور آسان مثال دیتا ہوں, آپ میں سے کسی کی شادی کو 30 سال ہو گئے ہوں گے, کسی کو 25 سال, کسی کو 20 سال. کیا خیال ہے, ایسا ہی ہے نا؟ آپ کے اپنی بیگم سے جب رخصتی ہوئی تھی اس کے بعد سے لے کے جس دن جھگڑا ہوتا آپ کسی کتاب میں لکھ دیتے کہ میں نے اپنی بیگم کو یہ کہا, جواب میں اس نے سینڈل ماری. ٹھیک ہے,
آج تاریخ ہے فلاں تاریخ اتنے بج کے اتنے منٹ میں میں نے یہ والی گالی دی, رپلائی میں یہ والی گالی آئی. یعنی جب جب پھڈا ہو رہا ہے وہ چیزیں آپ نوٹ کر رہے ہو. 30 سال میں ایک چھوٹی سی کتاب تو بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ اب وہ کتاب جب بعد میں کوئی پڑھے گا وہ کیا سمجھے گا, یہ تو گدھے کے بچے ہیں, انسان کے بچے ہیں ہی نہیں یہ. حالانکہ آپ بڑی محبت سے رہ رہے ہوگے, 8-10 بچے ہو چکے ہوں گے آپ کے, لیکن کیا ہے, تاریخ لکھنے والے نے لکھی ہی کتاب لڑائیوں پر ہے. تو آپ کو یہ لگے گا کہ حالانکہ آپ بڑی محبت سے رہ رہے ہوگے, مثالی شادی ہوگی آپ کی, بڑی مثالی شادی ہوگی آپ کی. 8-10 بچے بھی اگر کسی مثالی شادی میں نہ ہو تو پھر کون سی شادی میں ہوں گے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ میرے پاس آتے ہیں نا میاں بیوی کا کیس, بعض دفعہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری کبھی بنی نہیں ہے, 6 بچے ہو چکے ہوتے ہیں ان کے, کبھی ہماری بنی نہیں ہے. عورت کہتی ہے اس نے مجھے کبھی محبت دی نہیں ہے. تو میاں بھی کہہ رہا ہوتا ہے آج تک کبھی تمیز سے بات کی نہیں ہے. بہرحال میں نے کہا رپورٹ تو یہ ہے, اب میں اس رپورٹ کو مانوں یا آپ کی رپورٹ کو مانوں؟ اتنی نفرت ہوتی تو 6 بچے کیسے ہو جاتے میرے بھائی؟ اتنی نفرت اگر ہوتی تو شیطان ہے جو بیچ میں بلا وجہ کی غلط فہمیاں ڈال رہا ہے. اس کا مطلب چل رہی ہے زندگی کی گاڑی. خیر, تو کچھ لوگ نا مسلمانوں کی تاریخ میں جو لڑائیاں ہیں, عبداللہ بن زبیر کا جھگڑا ہوا تھا, اور پھر حجاج بن یوسف کا جو ظلم اس نے کیا, اور وہ پوری ہسٹری سے وہ ساری چیزیں نکال کے پڑھتے رہتے ہیں, پبلک کے سامنے لاتے رہتے ہیں. ایسا لگتا ہے ہم انسان کے بچے نہ تھے, نہ ہیں, نہ کبھی بن سکتے. میرے بھائی اگر اتنے ہی ہم برے ہوتے, اتنے برے ہوتے, تو کیا ہماری اتنی عظیم الشان حکومتیں بنتی؟ بنو امیہ کے دور میں جو حکومت قائم ہوئی ہے نا, حکومت آپ کہہ سکتے ہو ظلم کی بیس پہ حکومت تھی. نہ ظلم کی بیس پہ اتنی بڑی ریاست قائم نہیں ہو سکتی, کیونکہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے ہمارا بادشاہ ظالم ہے, کمبخت کا بچہ ہے. وہ ہر آدمی اپنا مفاد پرست ہوتا ہے, وہ اپنا فائدہ لے کے نکل لیتا ہے. ہمیشہ اتنی بڑی طاقت ویژنری لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے, اور ویژنری لوگ جس کا ویژن اچھا ہو, پرسنل لائف میں جیسا مرضی ہو, جب ویژن, میں ایک مثال دیتا ہوں, اللہ نہ کرے آج دوبارہ جنگ چھڑ جاتی ہے انڈیا پاکستان کی. کتنے لوگ ہیں جن کو آرمی چیف سے 20 قسم کے اختلافات ہیں, لیکن ملک سے محبت کرتے ہیں. کیا خیال ہے, ملک سے وہ کیا کرتے ہیں؟ تو اس لڑائی میں سارے کے سارے متحد ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے؟ کیوں؟ ویژن کوئی شخصیت نہیں ہے, ویژن کیا ہے؟ کنٹری ہے. تو ویژن کے پیچھے لوگ قربانیاں دے دیتے ہیں, شخصیتوں کے پیچھے کوئی نہیں دیتا قربانی. دیتے ہیں لوگ, کچھ لوگ دیں گے, کچھ مخالفت کریں گے. ہٹلر ایک شخصیت تھی نا, اس کے پیچھے لوگوں نے قربانیاں دینا شروع کی, کیسی مار کھائی آخر میں آ کے, خودکشی کر کے مرا ہے وہ, کیونکہ کوئی ویژن نہیں تھا. اور اگر ویژن تھا بھی وہ بیوقوف بنانے والا ویژن تھا کہ دنیا پہ ہم نے حکومت کرتی, ہم جرمن ہیں, ہم بہت پڑھے لکھے ہیں, اور ہم ویسے ہیں اور ویسے ہیں. یہ سب کو پتا تھا بیوقوف بنا رہے ہیں ہمیں. کیوں؟ ہم کیا الگ سے کوئی سونے کے نوالے کھا کے بڑے ہوئے ہیں بھائی؟ ہم بھی ویسے انسان ہیں جیسے پولینڈ والے ہیں, جیسے فرانس والے ہیں, جیسے برطانیہ والے ہیں, سب ایک ہی جیسے ہیں نا. لیکن غلط چیز پہ جو چیز قائم کی تھی اس نے ظلم بھی بے انتہا کیا, اور ایسا ریورس گیئر لگائے کہ ایسا جرمنی انسان کا بچہ بنا. ایک جاپان کو بھی ریورس گیئر لگا اور ایک جرمنی کو بھی ریورس. دونوں سے زیادہ نیک دنیا میں آپ کو کوئی ملے گا ہی نہیں. تو یہ نیک ان کو قرآن و سنت نے نہیں بنایا. یہ جب رشیا نے چترول لگایا نا, ایک طرف سے رشیا نے کوٹا, ایک طرف سے امریکہ نے کوٹا, دونوں طرف سے فوجیں آگے مل گئی تھی, اور جرمنی بیچ میں پس گیا. اور وہ ہٹلر کی جو باتیں تھی اور پروپیگنڈے اس کے ہو رہے تھے, ہم یوں جا کے اس نے اپنے آپ کو مارا ہے. رپورٹ یہی ہے, پتہ نہیں خود مارا ہے یا کس نے مارا ہے, واللہ عالم. لیکن مسلمانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا میرے بھائی. جب ہماری امپائرز قائم ہوئی ہیں دنیا میں, 1920 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے, 100 سال گزرے ہیں. آپ خلافت عثمانیہ کے تحت جو کنٹریز آتے تھے, کبھی ان کنٹریز کو آپ گوگل پہ سرچ کرو, کہاں تک انگریز کہتے تھے گریٹ عثیمین, گریٹ سلطنت. اور یہ ہندوستان میں جو ہماری 1000 سال حکومت قائم ہوئی ہے, یہ کیا چھوٹا ملک تھا؟ پورا پاکستان, پورا بنگلہ دیش, پورا برما, دنیا کی سب سے بڑی آبادی تھی یہاں پہ. چائنا پہ ہم نے حکومت کی, آج بھی چائنا میں بے شمار مسلمان ملیں گے آپ کو. تو یہ جو اتنی بڑی حکومت, اور بنو امیہ کے دور میں بادشاہ نے, اس وقت بنو امیہ کا جو ملک تھا, اس نے کہا تھا کہ اے بادل, تو بادل جا رہا تھا نا اس کے اوپر سے, وہ کہتا تھا کہ کہیں بھی برسے مجھے غم نہیں ہے, کیونکہ دنیا میں جہاں برسے گا پیداوار کا جو ٹیکس ہے وہ کس کے پاس آئے گا؟ میرے پاس آئے گا. تو یہ سارے ہی 2 نمبر, سارے ہی چور اچکے, ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی.
یہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک شاندار ماضی ہے. اسی میں سائنٹسٹ پیدا ہو رہے ہیں, ابو حنیفہ پیدا ہو رہے ہیں, امام شافعی پیدا ہو رہے ہیں, امام بخاری پیدا ہو رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے علامہ البیرونی پیدا ہو رہا ہے. اور ایک ہندو کا میں نے خود یہ کلپ سنا ہے, ایک ہندو اسکالر ہے, بڑے انصاف کی بات کی اس نے کہا کہ آج آپ کو نا 100-150-200 سال میں آپ کو 400-500 سال 15ویں صدی عیسوی کے بعد انقلاب آیا نا یورپ میں, اس کے بعد آپ کو ہر فیلڈ میں سائنٹسٹ ملیں گے, آپ کو مسلمانوں میں بھی, انگریزوں میں بھی, جیپنیز میں بھی, فرینچ میں بھی, ہر طرح. لیکن آپ ذرا 500-600 سال پیچھے چلے جاؤ نا, ہر فیلڈ میں سائنس کی کسی فیلڈ میں بھی اگر نام آتا ہے صرف مسلم اسکالر. دنیا پہ سکہ ہی صرف اور صرف ہمارا چل رہا تھا, تہذیب صرف تھی ہی ہمارے پاس. اتنا شاندار ماضی, اور سارے کرپٹ, سارے 2 نمبر. کیوں, وجہ کیا ہے؟ وہ لڑائیوں والی چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. آپ اگر علمی کارناموں والی کتابیں پڑھو گے تو آپ کا دماغ مثبت بننا. بنو امیہ کے سے ہمیں بھی کچھ چیزوں میں اختلاف ہے, لیکن یہ نہیں کہ سارے ہی غلط تھے. محمد بن قاسم بھی لٹیرا, چور, ڈاکو, صحیح ہے نا. ابے بھائی 17 سال کی عمر میں دیبل فتح کرنے والا چور اچکا وہاں موبائل اسنیچنگ کر رہا ہوتا, وہ موبائل گلیوں میں وہ کر رہا ہوتا. اس کو ایک دفعہ نقشہ دیا ہے اس نے, بادشاہ نے, جو خلیفہ تھا نا, کہ یہ علاقہ ہے, تو اس نے ایسے نقشہ پڑھا ہے, کوئی گوگل میپ نہیں, اور اس کے دماغ میں ازبر ہو گیا. ہاں ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ظلم یہ ہوا کہ جب بنو عباس کی خلافت آئی ہے تو انہوں نے بنو امیہ کے سب لوگوں کو, جو بھی سرکردہ لوگ تھے, ان کو قتل کیا, انتقام لیا, یہ غلط کیا. لیکن بنو عباس میں, اس غلط میں بہت سے اچھے لوگ بھی تھے. بنو عباس کے دور میں جتنی سائنسی ترقی ہوئی ہے, میں نے ایک دفعہ اس پہ مطالعہ کرنا شروع کیا, میرا دماغ کی چولیں ہل گئی تھیں. کتنی بڑی بڑی لائبریریاں تھیں ہمارے یہاں. یہ جو انقلاب آیا ہے نا یورپ میں 15ویں صدی کے بعد, جو وہاں سائنسی انقلاب آیا ہے, یہ انقلاب کی وجہ بھی ہم بنے ہیں. ورنہ ابھی تک عیسائیت رہتی, وہاں وہ پادریوں کا وہ جاہلانہ نظام رہتا, جو پادریوں نے لوگوں کو الو بنایا ہوا تھا. وہ کیا تھا, گورے ہماری یونیورسٹیوں میں جب پڑھنے کے لیے آتے تھے, بولتے تھے ایک ان کے مسلم اسکالرز ہیں, کیسی نالجیبل باتیں کر رہے ہوتے ہیں, یہ ان کے یہاں سائنٹسٹ بھی پیدا ہو رہے ہیں, مذہب اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور سائنس اور دنیاوی علوم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اور ایک ہمارے یہاں جب جاؤ تو پادری کہتا ہے زمین کو گول کہنے پر بھی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے. اور اتنے, وہ تو تحریف شدہ کتاب تھی نا ان کی, اور پادریوں نے کہا گناہ بھی ہوگا تو ہم سے آ کے معاف کرواؤ, اللہ کو نکال دیا انہوں نے, اور عقائد بھی غلط. وہاں سے تو انقلاب آیا بھائی, مذہب کو ریاست سے کیا کرو, الگ کرو. پھر انہوں نے 180 یو ٹرن لیا, بالکل ہی 180 ڈگری پہ چلے گئے, مذہب کو نکال کے باہر پھینک دیا. اس کا نتیجہ نکلا سائنسی ترقی تو کر لی, لیکن تہذیب مارکیٹ سے شارٹ. شراب, زنا, ابا اماں, اولڈ, وہ جو سیٹ اپ چلتا رہتا ہے میں بتاتا رہتا ہوں. تو ہماری وجہ سے ہی تو ان لوگوں کو بار بار میں ایک شعر سناتا ہوں نا, علامہ اقبال تو کوئی مولوی نہیں تھے نا. میں تو جرمنی میں علامہ اقبال کا گھر اسپیشل دیکھنے کے لیے بہت دور گیا تھا. مجھے پتا چلا نا جرمنی میں فلاں شہر میں علامہ اقبال کا گھر ہے, یہاں آ کے بیٹھا کر. میں نے کہا لے کے چل بھائی ہمیں. ہم گئے, پھر وہاں اقبال کا ہم نے گھر دیکھا. جرمن نے بڑی ویلیو دی علامہ اقبال کو بھائی, بڑی عزت دی ان لوگوں نے. تو علامہ اقبال یورپ میں بہت رہے ہیں. آپ یہ سیالکوٹ میں جائیں نا, علامہ اقبال کی جو تاریخی چیز, ان کی انگلش رائٹنگ دیکھ کے آدمی حیران ہو جاتا ہے, یار کیا انگلش تھی, اور کیا اردو تھی, کیا فارسی تھی, کتنی زبانوں پہ. جرمن بھی آتی ہوگی جب جرمنی میں رہے ہیں. تو اقبال نے جو کہا نا, جب یورپ گئے علامہ اقبال, تو انہوں نے کہا کہ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو جا کے دیکھیں یورپ میں, تو دل ہوتا ہے سیپارا. کہتے ہیں میں نے جب یورپ میں گیا, ان کی لائبریریوں میں مسلمان سائنسدانوں کی کتابیں دیکھیں تو میرا دل ٹکڑے ہو گیا کہ ہائے, یعنی کیا ہماری چیزیں یہ پڑھ رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے, وہاں تفسیروں کی کتابیں دیکھی تھی؟ ابے بھائی, علامہ اقبال جب یورپ کی لائبریری میں گئے تو ان کو امیر 4 شادیوں والی کتاب نظر آئی تھی ہیں. یورپ نے جو فائدہ اٹھایا وہ تو ہماری میتھ, سائنس, بایولوجی, ان کتابوں سے فائدہ اٹھایا ہے. اور بہت سے ہمارے سائنسدانوں کے نام انہوں نے مس کر دی. اور خلافت عثمانیہ بھی کیوں ختم ہوئی ہے, وہ پھر ہم نے کچھ غلطیاں کی ہیں جس سے ختم ہوئی ہے. وہ غلطیاں آپ ہم دوبارہ کر رہے ہیں. وہ غلطیاں یہی تھیں کہ اسباب سے ہم غافل ہو گئے, روحانیت کو زیادہ ہم نے فوکس کرنا شروع کر دیا. ہر چیز میں استخارے نکالو, ابے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلے کرو نہ جی استخارے نکالو. وہ ایک سنا ہے کہ بحری جہاز خریدا تھا, وہ بحری بیڑا خریدا خلافت عثمانیہ نے نا, تو اس کو پورٹ پہ لگنے نہیں دیا جا رہا تھا کہ پہلے اس میں ختم بخاری ہوگا, برکت کے لیے ختم بخاری ہوگا, پھر یہ پورٹ پہ لگے گا, قرآن خوانی ہوگی. اور یورپ دنا دن ترقی کیا جا رہا تھا, میزائل بنایا جا رہا تھا, بم بنایا جا رہا تھا. ہمارے یہاں پہلے ہر بم پہ فاتحہ پڑھ کے 3 دفعہ.
ایز اٹ از اس طرح نہیں ہوا, لیکن اس طرح کی سوچ بن چکی تھی. اسباب سے جب غافل ہو گئے تو اللہ تو پھر انتقام لیتا ہے بھائی. اور پھر دوسرا اس سے بھی زیادہ بڑی وجہ یہ بنی فنٹر گیری. لڑائی چل رہی تھی جرمن کی, جس میں ایک طرف جرمنی تھا ایک طرف برطانیہ تھا, دونوں کی جنگ تھی, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا. ہم نے فنٹر بن کے کس کے اتحادی بن گئے؟ جو ماہرین ہے نا, ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ, ان کو پڑھا کریں آپ. انہوں نے جو تجزیے کیے ہیں اس تجزیے میں یہ بھی ہے کہ خلافت اس جو پہلی جنگ عظیم میں بلا وجہ کود پڑی. وہ بھی جذباتی لوگ نا, جذباتی لوگوں نے اٹھایا ہوگا خلیفہ کو, لڑو تم بھی, ہمیں تو ہم پوری دنیا میں ہم نے اسلام کو غالب کرنا ہے. بھائی اپنی حیثیت تو دیکھو, آپ کے پاس اتنی تیاری ہے, نہیں ہے تو پہلے تیاری کرو, اور آپ کو اس جنگ میں لڑنے کی شریک ہونے کی ضرورت کیا ہے آپ کو. لیکن وہ جرمنی کے اتحادی بنے, جرمنی گیا تو خلافت بھی گئی ہماری. اب ایک تحریک ہے, میں نام نہیں بتاؤں گا اس کا, آج کل وہ خلافت کی بہت تحریک چلا رہے ہیں یونیورسٹیوں میں اور بہت جگہوں پہ خلافت کی تحریک چلا رہے ہیں. پاکستان میں ہم نے خلافت لانی ہے, اور ان کا مرکز پتہ ہے کہاں ہے؟ برطانیہ میں. ان کا مرکز کہاں ہے؟ لیکن اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہوتی ہیں, ان کی فوج میں بڑی محنت کر رہے ہیں کہ ہم بغاوت کر کے خلافت لے کر آئیں گے. اور 20-30 سال سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں. ایک دن میں نے کسی سے کہا کہ آپ لوگ جو خلافت کی تحریک چلا رہے ہو, اور مصر میں بھی ان کی تحریک چل رہی ہے, اور ان کا کام ہوتا ہے فوج میں کہ فوج کو بغاوت پہ اکسانا کہ ہم اسلامی نظام لے کر آئیں گے. میں نے کہا جس برطانیہ میں تمہارا ہیڈ کوارٹر ہے وہ تو ہماری خلافت کا خاتمہ کرنے والا وہ ہے. ہماری خلافت کا خاتمہ اس برطانیہ نے کیا ہے, اور برطانیہ ہیڈ کوارٹر بنا کے اسلامی ملکوں میں خلافت لا رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ لیبل لگا رہا ہے خلافت کا, مقصد یہ ہے کہ بڑی خلافت کو تو توڑ دیا, جو چھوٹی چھوٹی خلافتیں کے سانسیں چل رہے ہیں نا اس وقت خلافتوں کے, آپ اس کو خلافت کہیں یا ملوکیت کہیں, جو بھی کہیں, جو چھوٹی موٹی حکومتیں چل رہی ہیں ان میں بغاوت کروا کے ان کا بھی بیڑا غرق کر دو, تاکہ تابوت میں آخری کیل ٹھوک کے ختم کر دو. تو ہم لوگ اعلی کار بن رہے ہوتے ہیں کسی اور کا, اور وہ ساری قرآنی آیتیں بھی یاد. اور میں نے کہا بھائی تمہارا مرکز, جیسے قادیانیوں کا مرکز کہاں ہے؟ برطانیہ میں. تو میں ان قادیانیوں سے بولتا ہوں کہ نبی معاذ اللہ, ہمارے نبی کی مدد کے لیے ایک نیا نبی آیا معاذ اللہ, اور برطانیہ میں بیٹھ کے وہ ہمارے نبی کا سپورٹر, اس کے خلیفہ بنے ہوئے ہیں. یہ منجن کسی اور کے سامنے بیچو, ہمارے سامنے یہ منجن دیکھو. ایک تو ہر بات تمہیں دوبارہ سے بتانی پڑتی ہے. قادیانی یہ کہتے ہیں کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی آیا وہ اصل میں ذلی, معاذ اللہ نقل کفر, ذلی نبی ہے, اسلام کو طاقت دینے کے لیے آیا ہے. اسلام کو خطرہ سب سے زیادہ کس سے تھا؟ برطانیہ سے, جس نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا. یہی ہے نا. تو جو نبی کی مدد کے لیے آیا وہ شیلٹر کس کا یوز کر رہا ہے؟ جس سے لڑائی تھی اسی کا شیلٹر یوز کر رہا ہے. آج برطانیہ قادیانیوں کی سرپرستی چھوڑ دے تو ان کی خلافتیں جو چل رہی ہیں نا, پہلا خلیفہ, دوسرے خلیفے, آپ نے دیکھو یوٹیوب پہ دیکھو, پہلا خلیفہ بھی برطانیہ میں ملے گا آپ کو, دوسرا خلیفہ بھی کہاں ملے گا. اتنی سپورٹ تو ہمارے سیاستدانوں کو نہیں مل رہی ہوتی بھائی, جتنے تمہارے خلیفوں کو سپورٹ مل رہی ہے. اور دعویٰ یہ کہ سچا نبی ہے جو ہمارے نبی کی مدد کے لیے آیا ہے. واہ واہ واہ. جو مدد کے لیے آیا وہ دشمنوں کے چھاؤں میں پل رہا ہے. کسی قادیانی میں تھوڑی سی سمجھ ہونا, یہی بات کافی ہے کہ آپ کے جھوٹے نبی کے دعوے جھوٹے تھے. اس کو انگریز نے لانچ کیا تھا مسلمانوں کو توڑنے کے لیے. تو ایسے ہی کچھ تحریکیں خلافت کے نام پہ چل رہی ہیں. جب میں بتایا ان کا ہیڈ کوارٹر برطانیہ میں ہے, اور ہمارے ینگسٹر, ہمارے یونیورسٹیوں کالجز کے لوگ بڑے متاثر ہو رہے ہیں, اور پھر ہم پہ آ کے منہ پہ طنز کرتے ہیں, تم لوگ نظام کے لیے تو کوئی بات کرتے نہیں ہو, خلافت تو ختم ہو گئی, اس کے لیے تو کچھ کرتے نہیں ہو. ہم کہتے ہیں بھائی جو ہیں ملک ان کو تو بچاؤ. کہہ رہے ہیں نہیں نظام بدلو. بھائی بدلو کون تمہیں, کچھ اور, کوئی اور تمہیں یہ پٹیاں پڑھا رہا ہے. تو ان کا مرکز کہاں ہے؟ برطانیہ میں. تو خیر ایک بات یہ کہ منفی سوچ جلدی چلتی ہے, مثبت نہیں. تو ہم نے کیا اپنا دماغ بنانا ہے, مثبت کو فروغ دینا ہے, منفی باتوں کو نہیں دینا. ہمارے نبی بھی جب صحابہ سے ملتے تھے نا, تو وہ آپ کو یہ پسند نہیں تھا کہ میرے سامنے کسی کی شکایت کی جائے. آپ چاہتے تھے کہ میرا دل سب سے صاف. دوسرا کام, جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں, دوسرا کام کیا کہ جو بھی تمہیں احمقوں کی جنت میں لے کے جا رہا ہے اس سے کبھی متاثر مت ہو. دیکھو ایک اسکالر کو میں نے, ایک اسکالر کہہ رہا ہوں, یوٹیوب پہ اکثر لوگ کاروبار کے طریقے بھی بتا رہے ہوتے ہیں, ان میں زیادہ تر تو 2 نمبر ہی ہوتے ہیں, کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں. تو اس نے بتایا بھائی اس میں اتنی انویسٹمنٹ ہے, اتنا بہت تھوڑا سا پروفٹ بتایا اس نے. ویڈیو پہ ویورز ہی نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں, کیونکہ صحیح بات کہہ رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے, صحیح بات کہہ رہا ہے.
لیکن جو تمہیں احمقوں کی جنت میں لے کے جائے گا کہ اس کاروبار میں آپ اتنے پیسے لگائیں، ایسے آپ کے نوٹ چھاپنے کی مشین بن جائیں گے، تو یہ جو احمقوں کی جنت میں تمہیں لے کے جائے گا، نوجوان طبقہ اس سے بہت متاثر ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ سیاست دانوں میں بھی جو سیاست دان احمقوں کی جنت دکھاتا ہے، میں یہ کر دوں گا، یہ ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا، بندہ کیا ہے؟ یہ ہے. ابے تم نے اس کے لیے ورک کیا ہے؟ تمہارے پاس فریم ورک کیا ہے؟ میکینزم کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کوئی بات جو اسکالرز کر رہے ہوتے ہیں، نظام بدلو، نظام بدلو، ہم اس نظام کو نہیں، نظام بدلو. کیسے بدلو؟ کیا طریقہ ہے تمہارے پاس؟ بغاوت کرنی ہے، اسلام آباد پہ تم قبضہ کرنا چاہتے ہو، اسلحہ لے کے بم دھماکے کرنا چاہتے ہو، یا الیکشن کے ذریعے کو بہت نیک آدمی لانا چاہتے ہو، تو الیکشن تو ہوتے ہی نہیں ہے، تو الیکشن تو سلیکشن ہوتی ہے، تو فوج بدلو، تو فوج بدلنی ہے تو آرمی چیف کو اڑانا ہے، یا کیا کرنا ہے آپ نے؟ آرمی، اللہ نہ کرے آرمی چیف اڑا دیا تو پھر دوسرا جو چیف آئے گا وہ کیا امام مہدی ہوں گے؟ آلٹرنیٹ فوج کیا ہے تمہارے پاس؟ کوئی بات ان اسکالرز کے پاس، اور یہ مذہبی لوگ کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کسی بات کا جواب نہیں ہے. لیکن چونکہ بات بہت بڑی ہے، لوگ بات کا سائز دیکھتے ہیں، بات کا وزن دیکھتے ہیں، کتنی وزنی بات کی ہے، اس لیے اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ متاثر. تبھی میں کہتا ہوں آپ لڑکی کے ابا کو بتائیں آپ کے لیے میں نے رشتہ دیکھا ہے، آپ کی بیٹی کے لیے. وہ آپ کے لیے نہیں، وہ تو بہت بے ہوش ہو جائے گا خوشی سے. آپ کی ایسا داماد، 6 فٹ قد ہے اس کا، چوڑا سینہ ہے اس کا، عمر صرف 20 سال، میچور اتنا جیسے 40 سال کا، نہ چرس پیتا ہے، نہ شراب پیتا ہے، نہ نشے میں بیٹھتا ہے، نیک، پرہیزگار، دیندار بھی بہت زیادہ نہیں کہ آپ کی بیٹی کو ٹینشن دینا شروع کر دے. بالکل بہت فضائل آپ نے بیان کر دیے. باپ تو متاثر ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ لیکن جو عقل مند باپ ہوگا وہ بولے گا جھوٹ بول رہا ہے، اتنا میں نیک نہیں ہوں ہے بھائی، یہ کیا کر رہا ہے؟ شادی دفتر والے بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کی بچی کو ایسا رشتہ بتائیں گے، آپ 1 کروڑ روپے بس فیس جمع کرا دیں، آپ رشتہ ایسا ہوگا، یہ بھی 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 ہوگا، ایسا بھی ہوگا، ویسا بھی ہوگا، دوسری شادی بھی کبھی بھی نہیں کرے گا، وغیرہ وغیرہ. مفتی صاحب کے بیان بھی کبھی نہیں سنے گا، مفتی طارق مسعود کو صبح شام گالیاں دے گا. اتنا نیک آدمی. اس وقت تو لڑکی والے یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ داماد، ہمارا ہونے والا داماد مفتی صاحب کو کیسا سمجھتا ہے. اچھا سمجھتا ہے تو بالکل اچھا داماد نہیں ہے، برا سمجھتا ہے فی الحال اتنی نیکی، اتنا نیک ہونا کافی ہے. تو جو ایسے باغ دکھا رہا ہو اتنا نیک اور آپ فیس جمع کرا دیں، عقل مند کیا کہے گا؟ بھائی یہ پیسے بٹورنے کے چکر میں اتنا نیک کوئی بھی بولو نہیں ہوتا، اتنا نیک کوئی بھی نہیں ہوتا بھائی. تو اسی طرح میرے بھائی کچھ اسکالرز یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو لڑکوں کا فیور، اسٹوڈنٹ کا فیور لینے کے لیے کہ سب بس ہمیں سمجھے، ہم ہیں اصل، ہم کیا ہیں اصل. تو وہ ایسے آپ کو باغات دکھاتے ہیں، یہ کر دو، وہ کر دو، کوئی پیکج نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، کیسے کر دو، بس باتیں کرتے رہو. تو ہماری جو ینگسٹر ہیں، نوجوان ہیں، یہ ایسی چیزوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. کبھی کوئی بڑی سے بڑی بات کرے فوراً پوچھا کرو کیسے ہوگا یہ، ہاؤ از اٹ پاسبل. انگلش میں پوچھ لو بے شک، ہاؤ از اٹ پاسبل فار اس ٹو ڈو دس. فش شیر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہاؤ از اٹ پاسبل فار اس ٹو ڈو دس. سر پلیز ایکسپلین. کل میرا تھوڑے سے بیگم سے کچھ، میں نے انگلش ماری دعا کے، میں نے کہا تو پڈا ختم ہو گیا. خیر اچھا، تو جو ہے آپ بولو بھائی یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے پاسبل ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو کئی بار میں نے اپنا واقعہ سنا، بس یہ واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں، ایک اور دفعہ سنا دیتا ہوں. ہماری ٹیم تھی، کرکٹ ٹیم، اس کا نام تھا فرینڈز کرکٹ کلب. ہم جب چھوٹے تھے نا 8ویں 9ویں 10ویں میں، فرینڈز کرکٹ کلب کے نام سے ہم ٹورنامنٹ کھیلا کرتے تھے. اچھا ہم چونکہ چھوٹے تھے، ہمارے مقابلے بڑی بڑی ٹیموں سے ہو رہے ہوتے تھے. نیو وائٹ ایک ٹیم تھی ہماری، عبد الواحد ہمارے ماڑی پور کے بڑے، ابھی بھی اللہ ان کی عمر میں برکت دے، وہ سارے بڑے بڑے لڑکے ہوتے تھے، وہ سارے ایکسپرٹ تھے. ہم 8ویں 9ویں کے بچے کہاں سے ان سے میچ جیت سکتے؟ اب ہم میچ ہار رہے ہوتے تھے. میں اوپنر جایا کرتا تھا، کبھی چوکے چھکے لگ گئے تو لگ گئے، نہیں تو بولڈ ہو گئے. اب جب بار بار ہم ہارے ہیں، ہر ٹورنامنٹ سے آؤٹ ہو جاتے تھے، تو ہماری کرکٹ میں نا بھرم بازیاں بہت ہیں. میٹنگ ہو رہی ہے، کیپٹن اور پھر کوچ، وہ سب چوچلے ہم نے رکھے ہوئے تھے. کوچ بھی تھا ہمارا ایک، اور کیپٹن تو ہوتا ہی ہے ہر ٹیم میں. پھر ہر سیٹرڈے یا تھرسڈے کو ہماری میٹنگ ہوگی، چائے اس پہ چندہ بھی ہم ہی دے رہے ہوتے تھے.
تو چائے کی میٹنگ ہوگی, پھر اس میں یہ بسکٹ ہوگا, پھر تبادلہ ہوگا, بھائی ٹیم ہار کیوں رہی ہے؟ ابے ہار اس لیے رہی ہے تمہیں کھیلنا نہیں آتا اس لیے ہار رہی ہے, اصل وجہ یہ ہے. پھر پچ پہ نا مجھے یاد ہے ایسے ٹریننگ کر رہے ہوتے تھے ہم بلہ لے کے نا, یوں کر کے, ہمارا جو کوچ ہمیں بتاتا تھا یہ نہیں یہ سارے چھچوری حرکتیں ہم نے کی ہوئی ہیں, اس لیے ہمیں پتا ہے یہ بچکانا چیزیں ہیں. گیند اور بلہ ہے اور لگ گیا. پاکستانی ٹیم تو بیچاری اس لیے ہار رہی ہے کہ یہاں تو اقربا پروری کچھ میرا خیال ہے زیادہ چل رہی ہے نا. ابھی آئے ہوئے تھے کرکٹ کے نیشنل ٹیم کے کوئی کھلاڑی آئے ہوئے تھے, اللہ ان کی انہیں برکت دے. میں نے ان سے پوچھا آپ لوگ اتنا ہار کیوں رہے؟ انہوں نے بتایا کہ مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے, میں بتا نہیں سکتا, وہ پھر وہ بولیں گے راز فاش کر دیا آپ نے, ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں, لیکن غلط ہو رہا ہے کچھ, اتنے برے ہم ہیں نہیں. لیکن باقی یہ ٹیم جو ہے نا اس میں کرکٹ میں ششکے زیادہ ہیں. تو ہماری اب ٹیم بیٹھے ہوئے, ہمارے کیپٹن صاحب اور کوچ ووچ سب بیٹھے ہوئے نا, مشورے ہو رہے ہیں کہ ایکچولی ٹیم میں امپروومنٹ کیسے لائی جائے. میں نے کہا ایک تو فرینڈز کرکٹ کلب نام اچھا نہیں ہے, اس کو چینج کر دیا جائے. انہوں نے کہا پھر کیا نام رکھا جائے؟ میں نے کہا دوسرا نام تو میرے ذہن میں ہے نہیں. تو بالکل صحیح کہا کہ یا تو آلٹرنیٹ نام بتاؤ یار, یہ والا نہیں یہ والا رکھ لو. دوسرا آلٹرنیٹ نام ہے نہیں, بس اس کو برا کہہ دیا یہ ٹھیک نہیں ہے, تو کنفیوژن میں ڈال دیا نا. اب ٹیم کو ایک ہی چیز پازیٹیو تھی, ٹیم کو اپنے نام سے محبت تھی, فرینڈز کرکٹ کر سارے دوست تھے اس میں. کھیل تو ویسے ہی صحیح نہیں رہے ہیں, ایک نام ہے جس سے محبت ہے, وہ نام کی بھی نفرت دل میں ڈال دی. تو اب اس سے کیا ہوگا؟ ٹیم جیتے نہ جیتے جو ایک چیز موٹیویٹ کرنے والی تھی وہ بھی کیا ہو گئی؟ ختم. پاکستان میں بھی ایسے ہی چل رہا ہے, نظام بدلو, یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے لیکن دھوکہ دیا جا رہا ہے اس میں, یہ ہو رہا ہے. ابے تو کیا آپ کریں, کیا گالیاں ہی دیتے رہیں, برا بھلا ہی کہتے رہیں, کرنا کیا ہے؟ کچھ نہیں پتا کیا کرنا ہے. تو ایسے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, پھینکتے رہو بولتے رہو, یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے. بھائی پازیٹیو وے میں کوئی پیکیج دو لوگوں کو, کوئی طریقہ بتاؤ. ہمارے پاس ایک پیکیج ہے کہ بھائی تعلیمی نظام اپنے کنٹرول میں لو, اسکول بناؤ, یونیورسٹیاں بناؤ, مدرسے بھی بناؤ, یونیورسٹیاں بھی بناؤ, اسکول بھی بناؤ. آپ کہتے ہو یہ باطل لوگ فوج میں چلے گئے, باطل لوگ اسٹیبلشمنٹ میں چلے گئے, 2 نمبر لوگ, تو 1 نمبر لوگوں کو بھیجو, راستہ کھلا ہوا ہے سب کے لیے. عدلیہ میں ججز چور ہیں یار, آپ بچے پیدا کرو بھیجو نا. میں تھوڑی کہہ رہا ہوں بچے پیدا کر کے سب کو مولوی بنا دو, گروتھ ریشو تو آپ کے کنٹرول میں ہے بھائی. نکاح کرو, بچے پیدا کرو, بچوں کو کہاں بھیجو؟ آپ بناؤ اپنے بچوں کو, جج بناؤ, وکیل بناؤ, پہلے سے تربیت کرو. جب یہودی تربیت کر کے اپنے بچوں کو اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پہ بھیج سکتا ہے لیکن ان کے دماغوں سے یہودیت نہیں نکلتی, تو اسلام تو سچا مذہب ہے بھائی, مسلمان کیوں نہیں یہ کام کر سکتا؟ کرنا ہی نہیں ہے. باتیں پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. لوگ کہتے اتنے بچے پیدا ہوں گے, تعلیم کا خرچہ تمہارا باپ دے گا. اس پہ محنت کرو یار, تعلیم آسان بھی بنائی جا سکتی ہے. میں نے غریبوں کے بچے بھی بڑی بڑی پوسٹوں پہ جاتے ہوئے دیکھے ہیں. ابھی بھی ہمارے ہاں تعلیم, اگر بچہ پڑھنے والا ہے نا, بہت سستی ہے, پڑھ سکتا ہے, وہ بہت سستی ہے, پڑھ سکتا ہے بچہ. اب کیسے ہے یہ تو آپ جاؤ, بہت سارے جو ہوم اسکولنگ والے لوگ ہیں ان سے پوچھو, یوٹیوب پہ کتنی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. پڑھنے کا شوق ہو اس کے اندر, اس کو موٹیویٹ کرو. پڑھائی بہت ضروری ہے, بزنس اس کی بات کی چیز ہے. آج کل کچھ تاجر لوگ آپ کو یہ سکھا رہے کہ پڑھو نہیں, بس کاروبار کو فوکس کرو. وہ جاہل آدمی کاروبار کر لیتا ہے لیکن رہتا وہ جاہل ہے. تعلیم چاہے دین کی ہو, دنیا کی ہو, انسان کی جو مینٹیلٹی کو جو مہذب کرتی ہے نا, وہ کیا کرتی ہے؟ ایجوکیشن. دنیا نے ترقی ایجوکیشن کی وجہ سے کی ہے نا. تو بزنس کرو بھائی, لیکن پہلے جو تعلیم کی عمر ہے وہ تو تعلیم میں لگے گی نا. اور تعلیم اسکولوں میں نہیں ہوتی, ایک کھوپڑی شریف میں بٹھا لو. اسکول فارمیلٹی کے لیے, تعلیم ہوتی ہے گھر میں ہی ہوتی ہے. میں نے جو کچھ پڑھا ہے نا گھر میں پڑھا ہے. اسکول میں تو جاتے تھے ایسے ہی کھڑکی سے نکل کے باہر نکل کے بھاگ کے آ جاتے تھے. اسکول میں کیا, وہ اتنے 60 بچوں کو لے کے ایک ٹیچر چل رہا ہوتا ہے, تھوڑا بہت سمجھ میں آتا ہے. تو خیر, تو اس لیے جو بھی احمقوں کی جنت میں تمہیں لے کے جا رہا ہے, بڑے بڑے باغ دکھا رہا ہے اور بس بولے بھائی بس کر, لمبی لمبی پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی چیز ایسی ہو جو سوٹیبل ہو. تو 2 باتیں آج کا بیان جو میں ٹاپک لے کے چلا تھا 100% اس سے چینج ہوا ہوں میں. ٹاپک اس پہ بات نہیں ہوئی, اگلے ہفتے پھر لے کے چل لیں گے, لیکن دل دعا ہوتی ہے جو کام کی باتیں اللہ وہ کہلوا دے. 2 ہی باتوں کا خلاصہ نکلا, منفی ذہنیت کو ختم کرو. نمبر 2, احمقوں کی جنت سے نکلو. کوئی بھی بات جب کرے, ریزنیبل بات ہو تو پھر اس کی بات سننی بھی چاہیے, سنجیدگی سے مشورہ بھی کرنا چاہیے. اور صرف گلے ہی پھاڑ رہا ہے بیٹھ کے, منفیت پھیلا رہا ہے, تو یہ باتیں بولو ماشاء اللہ بہت اچھا بول لیتے ہو آپ, بس اتنا ہی کافی ہے, اس سے زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نام لینے میں بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتا ہوں, یہ میری عادت ہے بچپن سے, یہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے.
ابھی امریکہ میں یہ ہوا، جن کے ہاں میں ٹھہرا تھا، ہمارے ہوسٹ نے کو پتا تھا میں نام بھول جاتا ہوں، انہوں نے مجھے بتایا ان کا نام معاذ ہے، ان کا نام ہے، پھر بھول گیا، معیز ہے، کچھ اس طرح کا نام تھا، معاذ اور معیز، اور یہ آپ رات ان کے ہاں مہمان ہیں، یہ بہت آپ سے محبت کرتے ہیں، خدا کے لیے ان کا نام نہیں بھولنا۔ یہ ابھی کا واقعہ ہے، ابھی جو میرا امریکہ سفر ہوا تھا نا، خدا کے لیے ان کا نام، کیونکہ آپ 6 مہینے بندے کے ساتھ رہتے ہو اور پھر پوچھ رہے ہو تو آپ کا نام کیا ہے، وہ کون ہے، پہچاننے سے انکار کر دیتے ہو، خدا کے لیے ان کا نام نہیں بھولنا۔ میں نے کہا انشاءاللہ۔ اگلے دن مجھے ایئرپورٹ جانا تھا اور یہی مجھے لے کے جا رہے تھے ایئرپورٹ، تو میں نے نام یاد کر لیا، میں نے کہا ایک کا نام یہ ہے، ایک کا نام ابھی بھی ہو سکتا ہے یہ ہو یا کوئی اور نام ہو، واللہ عالم، خیر میں نے دماغ میں بٹھا لیا، نہیں بھولوں گا۔ اگلے دن ہمارا بیان بھی ہوا، وہ میرے ساتھ ساتھ، چائے بھی، ناشتہ بھی انہی کے گھر پہ، رات ڈنر بھی انہی کے گھر پہ۔ پھر مجھے ایک وہ چاہیے تھا، امریکہ میں نے انگریزوں کو دیکھا ہے، وہ ایک نہاتے ہیں بالکل زیرو ٹیمپریچر پانی کر کے، اس میں نا یخ ٹھنڈے پانی سے نہانا بہت فائدہ مند ہے صحت کے لیے، تو مجھے وہ بھی لینا تھا کہ میں اس میں برف ڈال کے نا تھوڑا گرمیوں میں بہت فریش ہو جاتا ہے آدمی اس سے، تو وہ بھی انہوں نے مجھے گفٹ ہی کر دیا، یعنی مجھے لے کر گئے، مجھے شرم آ رہی تھی، لیکن انہوں نے کہا نہیں ہماری طرف سے گفٹ ہے۔ ایئرپورٹ جانے سے پہلے راستے میں ایک جنرل اسٹور پہ انہوں نے اتنا خوبصورت مجھے گفٹ بھی دے دیا، میں نے کہا واہ بھائی واہ، مزے ہو گئے بھائی۔ تو وہ جو ہمارے ہوسٹ تھے انہوں نے کہا اب ان کا نام بتاؤ، میں نے کہا مجھے یاد ہے، اور میں نے دونوں کے غلط نام بتائے۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یار خدا کے لیے غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ انہوں نے ڈنر کرایا، رات ان کے گھر میں سوئے آپ، صبح ناشتہ انہوں نے کرایا، آپ کو اتنا اچھا گفٹ دیا، انہوں نے شاپنگ کرا رہے ہیں نا والا جا کے، اس شاپنگ میں انہوں نے مجھے وہ گفٹ دیا، ایئرپورٹ یہ چھوڑنے جا رہے ہیں اور بندے کا نام لے رہے ہو اور کانفیڈنٹلی غلط نام لے رہے ہو، تو یہ کچھ سافٹ ویئر مینوفیکچرنگ فالٹ ہے یہ۔ تو اس لیے میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں، قصے کہانی نہیں سنا رہا کہ میں اگر آپ کسی کا نام لینے میں غلطی کر لوں نا، تھوڑا ناراض، تبھی میں نام پتہ ہے کیسے سیو کرتا ہوں، عجیب طریقے سے، کیونکہ مجھے پتا یاد نہیں رہے گا، تو میں اس کی علامتیں سیو کرتا ہوں۔ ایک لڑکا تھا بڑا موٹا سا گول سا، بڑی خدمت کیا کرتا تھا یہاں مسجد میں، جب میں زیادہ مشہور نہیں تھا تو بہت خدمت کرتا تھا، تو مجھے یہ تھا کہ یار یہ کہیں بھی فون کرے گا مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا، میں نے اس کا نام رکھ لیا موٹو۔ میرے مقصد اس کو چھیڑنا نہیں تھا، مجھے یہ تھا کہ جب اس کی کال آئے تو میں سمجھ تو جاؤں نا کہ کون ہے یہ، تو موٹو۔ ایک دن وہ بیٹھا ہوا میرے سامنے اور کہتا ہے آپ نے میرا نمبر سیو کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں کیا ہے۔ اب میرا خیال تھا کسی علامت سے محفوظ کیا ہوگا، میں نے کہا آپ مس کال دو، مس کال دی تو آر لکھا موٹو۔ کہہ رہے یار آپ نے مجھے یہ، میں نے کہا بھائی کسی کے سامنے نہیں کہتا، یہ محبت میں کیا تاکہ آپ مجھے ایک کا نام میں نے سیو کیا ہوا ہے، ابھی کیا بولوں، مگرمچھ، اس کی ایک ہسٹری ہے۔ کیوں؟ مجھے پتا ہے میں اس نام سے یاد رکھوں گا بندہ، اس کے اوریجنل نام سے مجھے بندہ یاد، وہ تو انسلٹ سمجھے گا، لیکن مجھے پتا ہے یہ انسلٹ نہیں ہے، یعنی مجھے بندہ یاد رہے گا، تو یہ میری مجبوری ہے۔ چلیں بھائی بس بہت ہو گیا یار۔ میری بیوی محمد علی مرزا جہلمی کی فین ہے اور میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، میری بیوی کے بارے میں کچھ میسج کر دیں۔ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ آپ لوگ کہتے ہو کیکڑا کھانا جائز نہیں ہے نا امام حنیفہ کے نزدیک، اب کسی کی شادی ہو گئی کسی شافعی لڑکی سے تو وہ تو کیکڑا کھا رہی ہوگی، حنفی کیکڑا نہیں، تو یہ گھر چلے گا کیسے؟ تو میں نے کہا بھائی یہ تو فقہی اختلاف تو ہمیشہ سے رہا ہے، تو کوئی بات نہیں، وہ کیکڑا کھا لے، یہ کیکڑا، اب میری ایک بیگم جھینگا کھاتی ہے میں تو نہیں کھاتا، تو اس میں کون سی ایسی پرابلم والی بات ہے؟ اب آپ کی شافعی میں شادی ہو گئی، وہ 1 رکعت فطر پڑھے، آپ حنفی ہو آپ 3 رکعت، اس میں کون سا طوفان آ گیا؟ تو صحابہ میں بھی اختلاف تھا نا بھائی، عصر کی نماز کچھ صحابہ نے پڑھ لی، کچھ نے کہا نہیں حدیث کا یہ مطلب نہیں، یہ مطلب ہے، ہم وہاں جا کے پڑھیں گے تو ختم، اتنے کوئی اتنی وہ مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے۔ تو اگر وہ مرزا جہملی کو سن رہی ہے تو وہ سنتی رہے۔ ہاں کوئی مسئلہ آپ کو لگے کہ بھائی یہ آپ سمجھتے ہو کہ غلط ہے تو وہ مجھ سے پوچھو، پھر میں دلائل کی دنیا میں بتاؤں گا کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ پھر بھی اگر وہ دلائل سے نہیں قائل ہو رہی ہے تو پھر یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، پھر یہ کیا ہے؟
مینوفیکچرنگ فالٹ. مجھے ظہر کی سنت میں 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ صورت ملانا ہے. نیز فرض ظہر کی 4 سنتوں میں یا کوئی بھی 4 سنتیں یا نوافل ان میں چاروں رکعتوں میں سورت ملانا واجب ہے. جان کر اگر سورت نہیں ملائیں گے نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. میری بیوی کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی کی شان ابو بکر سے اوپر ہے. نہیں، یہ اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہی قرآن و سنت کی روشنی میں. اہل سنت والجماعت کہتے کس کو ہیں؟ جو سنت اور صحابہ کو مانتے ہیں. شیعہ حضرات صحابہ کو نہیں مانتے تو ان کی رائے وہ جانے. ہم تو صحابہ کو مانتے ہیں اور حدیث سے ہمیں حکم دیا ہے کہ صحابہ کو مانو. تو صحابہ نے جو سب سے پہلا نمبر دیا ہے اور خود سیدنا علی نے جو سب سے پہلا نمبر دیا ہے وہ کس کو دیا ہے؟ حضرت ابوبکر کو دیا ہے. تو یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. باقی پھڈے نہیں کرو اس پہ، مان جائے ٹھیک ہے، نہیں مانی تو بھی کوئی بات نہیں. وہ کیکڑا کھا لے، آپ کیا کھا لو، آپ نہیں کھاؤ، کیا یار. مفتی صاحب میں نے منت مانی تھی کہ میں امتحان میں پاس ہو گیا، 1 ماہ کے اندر اندر ایک قرآن پاک پڑھوں گا، مگر کسی وجہ سے 1 ماہ سے زیادہ. قرآن پڑھنے کی منت پوری کرنا واجب نہیں ہے. منت واجب ہوتی ہے عبادت کی، جو عبادت مقصودہ ہے. عبادت مقصودہ کہتے ہیں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، روزہ ہے. ان چیزوں کی منت واجب ہوتی ہے. اگر کسی نے کہا میرا یہ کام ہو گیا تو میں 1 قرآن پڑھوں گا تو یہ واجب نہیں ہے. ویسے پڑھ لیں، اچھی بات ہے. مفتی سے آپ کے بیٹے کی شادی کا کیا ہوا؟ جو میرے بس میں ہے وہ تو میں کنٹرول کر سکتا ہوں، جو میرے بس میں نہیں ہے وہ کیا کر سکتا ہوں. ابھی تاریخ دی ہے انہوں نے تو ہم نے بھی دے دی تاریخ. پتہ نہیں اس تاریخ سے پہلے کیا مسئلہ ہے. مودی صاحب اگر کوئی دکان کرائے پر ہے، میں نے جب نکاح کیا تھا نا تو ان لڑکی والوں نے مجھ سے کہا تھا 6 مہینے کا ٹائم ہے، 6 مہینے بعد شادی کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے، 6 مہینے بعد اگر مجھے کوئی اور مل گیا تو میں وہاں چلا جاؤں گا. اور کیا، میں باؤنڈ نہیں ہوں 6 مہینے کا. اگر کوئی نہیں ملا تو دوبارہ ٹرائی مار لوں گا. تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو 6 مہینے بعد. میں نے کہا بھائی آپ کی مرضی ہے، میں 6 مہینے تک اپنے آپ کو پابند نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا آپ کو جلدی کیا ہے؟ میں نے کہا دیر بھی کیا ہے بھائی، جلدی کی کوئی وجہ نہیں تو دیر کی بھی تو کوئی وجہ، کوئی معقول وجہ ہو تو ٹھیک ہے. کوئی معقول وجہ نہیں ہے ایویں ہی تیاری کرنی ہے تو تیاری. جب پیسہ میں خرچ کر رہا ہوں تو آپ کو کس چیز کی تیاری کرنی ہے؟ تو شکر ہے سمجھ میں آ گیا، ورنہ بچے ماموں کہہ رہے ہوتے ہم کو. مفتی صاحب اگر کوئی دکان کرائے پر ہے کہ مالک مکان کی زمین میں بورنگ کرا کر RO پلانٹ لگائے تو اس کی کمائی حلال ہوگی؟ اچھا، مالک مکان کی زمین پہ بورنگ کرائیں گے نا تو اس بورنگ کا مالک مکان ہی ہوگا. سمجھتے ہو؟ جس کی زمین پہ کنواں کھدتا ہے اس کنویں کا مالک کون ہوتا ہے؟ زمین. تو مالک مکان کسی بھی وقت آپ کو نکال سکتا ہے کہ پتلی گلی سے نکلو. تو کیوں کسی کی زمین پہ وہ کام کر رہے ہو کہ لوگ یہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں. اب ابا کی زمین ہے، اس پہ اپنا گھر بنا لیا. اب پریشان ہوتے ہیں، یہ گھر تو ہم کہتے ہیں وراثت ہے بھائی، یہ تو ابا کی زمین تھی. کہہ رہے گھر تو میں نے بنایا تو اٹھا کے لے جا اپنا گھر. وہ کہہ رہے ہیں میں کہاں لے کے جاؤں، یہ تو سریے کی قیمت. ہم کہہ اب آپ کو سریے کی قیمت ہی ملے گی، کباڑ کی قیمت ملے گی اس پہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو مسائل پہلے علماء سے معلوم کر لیا کرو، اس کے بعد کام کیا کرو. لوگ یہ بڑے مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، ابا کی زمین تھی، بڑے بھائی نے اس پہ گھر بنا لیا، اب وراثت میں چاہ رہا ہے وہ کہ مجھے حق ملے. تو حق آپ کا سریا، نلکے، بیسن، یہ سب نکال کے لے جاؤ، پلاٹ خالی کرو. پلاٹ کا مالک کون ہے؟ وارث ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یا تو کوئی آپس میں سلو صفائی کر کے وہ راضی ہو جائیں اپنا حق چھوڑنے پر، ایک الگ بات ہے. ورنہ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ شرکا کہیں گے بھائی تو نے اوپر کی عمارت ساری تیری ہے تو لے جا اوپر کی عمارت. آپ نے کسی کی چھت پہ کمرہ بنا لیا تو شریعت اس چھت والے کو اجازت دیتی ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کو کمرہ خالی کرانے کا کہہ سکتا ہے کہ اٹھا کے لے جا اپنا سریا، کمرہ، پنکھے. تو کسی کی زمین پہ کبھی بھی تعمیر کی کوشش مت کرو. اس کے آگے بڑے پیچیدہ مسائل ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی نظریہ درست ہے کہ آج کا مسلمان شریعت کے تمام احکاموں کو پورا کرنے کے باوجود رب تعالیٰ کی نظر میں مجرم ہے جب تک کہ موجودہ نظام کو دل سے برا نہ سمجھتا ہو اور اسے بدلنے کی خاطر جد و جہد نہ کرتا ہو. بالکل بات درست ہے، نظام کو بدلنے کی جد و جہد کرنی چاہیے، لیکن کرنی کیسے چاہیے یہ ایک اہم مسئلہ ہے. تو جیسے میرا پورا بیان اس پر ہوا نا، ابھی کوئی پیکج ہو اس کے حساب سے نظام کو بدلنے کی کوشش کریں. آپ کے پاس کوئی پیکج نہیں ہے تو ہوائی باتیں والی بات پھر صحیح نہیں ہوگی. تو کوشش کرنی چاہیے، لیکن جو میں نے طریقہ بتایا ہے وہی سوٹیبل طریقہ ہے. کیا آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ مفتی شمائل ندوی صاحب نے مناظرے میں 2 اہم غلطیاں کی، مذہب اور سائنس سے دلائل دینے پر پابندی عائد کر دی، ذاتی باری تعالیٰ میں اپنے وقت کا آدھا حصہ چھوڑ کر خدا کے انکار کی بنیادی وجہ ہی سائنسی ترقی ہے، اور سائنس کو آج ثابت کر رہی ہے کہ خدا وہ باتیں 1400 سال پہلے. اس کو مفتی صاحب اپنی
دیکھو میں نے ان کا پورا مناظرہ سنا نہیں ہے, پورا بہت لمبا ہے چونکہ میں نے اس لیے سنا نہیں ہے تو, لیکن اس کے رسپانس بہت اچھا آیا ہے, اور جو چند کلپ میرے سامنے آئے وہی میں نے سنے تو مجھے بہت اچھا لگا کہ وہ انہوں نے اپنے ٹاپک کو فوکس کیا ہے کہ بھئی بات خدا کے وجود پر ہوگی اور مذہب سے دلیل نہیں ہوگی. تو ظاہر ہے کیونکہ سامنے والا مذہب کو نہیں مانتا نا, وہ تو سائنس کو مانتا ہے, تو اس حد تک تو مجھے ٹھیک لگا ہے. باقی جب اتنی بڑی بڑی بحثیں ہوتی ہیں تو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت, جو مجھے ایک چھوٹی سی چیز لگی وہ انگلش کا غیر ضروری استعمال, وہ مجھے لگا کہ تھوڑا نامناسب ہے. باقی وہ اس کو ہو سکتا ہے وہ مناسب سمجھ رہے ہوں. منفی ذہن سے مت سوچو, اچھا کام ہو گیا. آپ سمجھتے ہو اس میں بحث میں کوئی فالٹ تھا تو آپ تیاری کر کے اس طرح سے بحث کر لو کہ اس میں وہ فالٹ نہ ہو, سمجھ رہے ہو. مفتی صاحب میرے سوال یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کس نے پڑھوایا تھا؟ نبی کا جنازہ ہوا ہی نہیں ہے. اس میں بہت سی حکمتیں علماء نے بیان کی ہیں. میری نظر میں جو سب سے اہم حکمت ہے وہ یہ ہے کہ نبی جنازہ ہوتا ہے دعائے مغفرت کے لیے, اور نبی کے لیے مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں ہے. نبی کا یہ پروٹوکول ہے, کیونکہ مغفرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھو نبی پہ ہم درود پڑھتے ہیں, رحمت کی دعا نہیں بھیجتے. ہم یہ نہیں کہتے اللہ رحم اللہ محمدن صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کرے, یہ نہیں ہم دعا کرتے. ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مرحومین کو ہم کہتے ہیں رحمہ اللہ, اللہ ان پر رحم کرے, لیکن نبی پر درود ہے, رحمت نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ وجہ جو سرسری غور سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ رحمت جب ہم لفظ یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اگلا کسی مشکل میں ہے. رحمت میں ترس کا مادہ ہے, کہتے ہیں یار اس پہ رحم کرو. کیا مطلب؟ یہ بڑی قسم پرسی کی حالت میں ہے, اس پہ آپ کیا کریں؟ رحم کریں. یہی ہے نا مطلب. تو یہ میرے اور آپ کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ پتہ نہیں وہاں جا کے قبر میں ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ, اللہ تو رحم کرنا, ان کے گناہوں کو معاف. نبی کا اللہ نے اتنا اونچا مقام رکھا ہے کہ ہمیں یہ نہیں ہے کہ اللہ نبی پر رحم کر, بلکہ ہمیں یہ کہ درود کہتے ہیں اضافی رحمتیں, اضافی اللہ کی طرف سے اضافی جو پروٹوکول ہے. تو یہ نبی کی شان کے خلاف سمجھا گیا ہے نبی کے لیے رحمت کی دعا کرنا. ضمنی طور پر کہیں ہو تو, لیکن باقاعدہ جو نبی کے لیے الفاظ یوز کرنے کا ہمیں حکم دیا وہ درود ہے, صلی اللہ, صلات کا لفظ ہے, رحمت کا لفظ نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں اللہ نبی پر رحم کرے گا خود سے, ہمیں اللہ نے درود کا حکم دیا. تو نماز جنازہ جو پڑھا جاتا ہے وہ مغفرت کے لیے, کہ گناہوں کو اللہ معاف کر دے. تو یہ اللہ اور نبی کا معاملہ ہے. ہمیں حکم یہ ہے کہ بھائی نبی